بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں نکاح اور معاشرتی مسائل پہ گفتگو کریں گے۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں شریکہ حیات کے انتخاب کے عنوان پہ گفتگو کی تھی اور بہت اچھی گفتگو ہمارے محترم علماء اکرام نے اس پروگرام میں کی تھی، اور بہت ساری ایسی باتوں کی نشاندہی کی تھی جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ اسلام کے روح کے منافی ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ہمارے معاشرے میں مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کیا مشکلات ہیں اور ان کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کا حل پیش کریں گے آپ کے سامنے علماء اکرام۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب حافظ جنید اقبال صاحب۔ میں محترم حافظ جنید اقبال صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کریں گے محترم جناب حافظ ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد کے۔ اسی طرح معروف عالم دین قاری افتخار عباسی، اور ان کے ساتھ ہمیں راولپنڈی سے جوائن کریں گے روزنامہ پرنٹاس کے چیف ایڈیٹر محترم جناب زہید اختر صاحب۔ تو آتے ہیں ہم اپنے پروگرام کی طرف۔ نکاح ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسرے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے ہماری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور نکاح ایک انسان کی فطری ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ نفسانی خواہشات رکھی ہیں، اور نفسانی خواہشات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کیا کہ ایک مرد اور ایک عورت آپس میں نکاح کر لیں اور اپنی نفسانی خواہشات بھی پوری کریں، اور اس کے ساتھ اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اولاد کا حصول بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ نسل انسانی کی بقا بھی نکاح کے ذریعے ممکن ہے۔ تو نکاح ایک اہم مسئلہ ہے اور ایک شریعت میں آسان ترین ہے، اسے مشکل ترین بنا دیا گیا۔ اس کی وجوہات پہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے آج محترم حافظ جنید اقبال صاحب۔ حافظ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ نکاح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اس کو کہاں کہاں مشکل بنا دیا گیا اور ان مشکلات کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اقرار بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایز اے مہمان مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور پھر آپ نے جو سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اور اس سنت کو زندہ کرنے میں یا اس سنت کو اپنانے میں آج جو مشکلات ہمارے سامنے درپیش ہیں جی، ان کا حل کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح جو ہے یہ صرف سنت نہیں ہے۔ جی، نکاح کبھی فرض کے درجے کو پہنچتا ہے، جی، کبھی یہ سنت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ سنت کا مطلب یہاں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، طریقہ ہے۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسلام نے اس چیز کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی بہت زیادہ ترغیب دلائی، یعنی جوانی سے ہی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا کرتے تھے، ہم جب نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس گھوما کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا معاشر الشباب، جی، ہمیں مخاطب کر کے نوجوانوں کی جماعت نکاح کرو، جی، نکاح کرو، ہمیں حکم دیتے تھے، اور ساتھ کہتے تھے بھئی یہ نکاح تمہیں گناہوں سے بچائے گا، تمہاری نظریں نیچی رکھنے کا ذریعہ ہے، تمہارے جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اگر تم استطاعت نہیں رکھتے جی، تو پھر تم نے روزے رکھنے ہیں، روزے رکھو گے تمہارے گناہوں سے تمہیں چھٹکارا مل جائے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ بیویاں جو ہیں وہ ہمارے لیے سکون ہیں۔ یعنی آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے سکون نہیں ہے دنیا کے اندر،
میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں سکون والی بنائی ہیں ان میں سے ایک گھر ہے جی، اور دوسرے نمبر پر بیوی. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، یعنی اتنے بڑے سکون ہمیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دونوں چیزوں کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ کہا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ساتھ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ذریعے سکون حاصل کرو. تو ایک سکون کا بھی ذریعہ ہے ہمارے معاشرے میں جو مشکلات ہیں ان کے جو ہے سد باب کا ایک بہت بڑا ذریعہ. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے. 3 لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ علی اللہ حق علی اللہ اونہم او کما قال. 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد ضرور کروں گا. ایک وہ شخص جو مکاتب ہے، مکاتب کہتے ہیں ایسے غلام کو جو پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں آپ غلاموں کے بارے میں سنتے ہیں، اب تو یہ چیز نہیں. تو غلاموں کے بارے میں ایک مکاتب غلام ہوتا ہے. مکاتب غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا غلام جو آزاد ہونا چاہتا ہے اور اپنے مالک سے کوئی شرط طے کرتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا یا اتنی چیز تمہیں دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو گے. ایسا مکاتب غلام، اس پر اس کی مدد کرنا اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر واجب کیا ہوا ہے. دوسرا وہ شخص الناکح الذی یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا شخص، ایسا کہ جس نے یہ نیت کی ہے کہ میں اس نکاح کے ذریعے پاک دامنی چاہتا ہوں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہوں. اور تیسرا وہ شخص کہ والمجاہد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے والا. اللہ رب العالمین ان کی مدد ضرور کرتے ہیں. تو نکاح کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بے شمار احادیث آپ کو ملیں گے. قرآن کریم میں آپ پڑھیں، اس کے احکامات شروع سے لے کر آخر تک کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں. اسلام کا جو تصور نکاح ہے، جی، اسلام کا وہ تصور نکاح کیا ہے اور اس کو معاشرے میں کس طرح مشکل بنا دیا گیا ہے؟ کیا واقعی نکاح کوئی مشکل معاملہ ہے؟ انشاءاللہ ہم جب نکاح کے طریقے پہ بات کریں گے آگے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نکاح جس قدر آسان تھا اس قدر بلکہ اس سے بھی ڈبل مشکل بنا دیا گیا. اب مشکلات جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نکاح کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں، مشکلات ہمارے خاندان، ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ وہ خود ہی جو ہے اس کو. آپ صاحب معذرت چاہوں گا، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون کال پہ موجود ہیں ماہنامہ پرنٹ ہاؤس کے چیف ایڈیٹر محترم ظہیر اختر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم ظہیر اختر صاحب، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، میں سن رہا ہوں آپ کو. محترم، ہمارا پروگرام چل رہا ہے. میرا سوال اور اس میں آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نکاح اور معاشرتی مسائل. جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا کہ نکاح کو ہمارے معاشرے میں مشکل بنا دیا گیا. بہت ساری وہ زنجیریں جو ہم نے اپنے پاؤں کے ساتھ خود باندھ لی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا خود کو ہم نے پابند کر دیا، حالانکہ شریعت نے ہمیں پابند نہیں کیا تھا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نکاح کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت واضح طور پہ رہنمائی کی ہوئی ہے. اسلام کی یہی ایک جو تعلیمات میں سب سے زیادہ حسن یہی اسی بات میں پایا جاتا ہے کہ اسلام نے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس میں انسان کی رہنمائی نہ کی ہو. کچھ اعمال ایسے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتائے، کچھ اعمال ایسے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کروا کے امت کو رہنمائی کر دی کہ یہ طریقہ ہے کہ تم نے اس طریقے سے لوگوں نے بعد میں کام کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں متعدد شادیاں کی. اپنی 4 بیٹیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا، اور بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے، بیٹا ہی نہیں، جوان اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بیٹا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ دوسروں کے بیٹوں کی شادیوں میں، مردوں کی شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں اور ان کو طریقہ بتا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کے اور طریقوں کی طرف گئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بالکل واضح یہ فرمایا کہ اعظم النکاح برکتن ایسرہم مؤونتن.
کہ کوئی بھی نکاح اگر اس میں خرافات سے جتنا بچیں گے اتنا اس نکاح میں برکتیں زیادہ ہوں گی. جی اسلام میں نکاح کیا چیز ہے؟ یعنی جو پورا یہ شادی جس کو ہم کہہ لیں یہ کیا چیز ہے؟ نکاح کرنا، نمبر 2 رخصتی کرنا، اور نمبر 3 ولیمہ کرنا. یہ 3 چیزیں اسلام نے حکم دیا ہوا ہے کہ نکاح کرو، رخصتی کرو اور ولیمہ کرو. ہم نے خود مشکل کس چیز کو بنا لیا؟ نکاح کے ساتھ پہلے ہم نے کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال پہلے ایک رسم ہم نے لگا لی منگنی کی. اس کے اوپر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کم از کم ضرور لگا دیے. پھر ہم نے شادی کی تمہید بنانے کے لیے 1 دن 2 دن 3 دن پہلے سے مہندیوں کی رسومات کرنا شروع کر دی، اور اس کے اوپر بھی لاکھوں کے حساب سے رقم لگا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جا کے یہ نکاح کا مسئلہ آتا ہے، اور نکاح اور اس کے بعد پھر یہ رخصتی اور ولیمہ یہ جب ہو رہا ہے، اب اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو بہت ساری الجھنوں میں ڈال چکے ہیں. یہاں جو چیز سوچنے کی ہے حضور اکرم یہ جتنے بھی ہمارے ہاں پروگرام ہو رہے ہیں، منگنی کی صورت ہوتا، مہندی کی صورت ہوتا، پھر ولیمے کے بعد کی بھی کچھ خرافات ہیں جو لوگ ولیمے کے بعد بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان تمام تر چیزوں کا اگر مرکزی اگر آپ دیکھیں جو لب لباب ہے وہ کس کے ارد گرد گھوم رہا ہے؟ وہ نکاح کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہ سارا کچھ منگنی بھی کیوں ہو رہی ہے کہ نکاح ہونا ہے، مہندی بھی کیوں ہو رہی ہے کہ نکاح ہونا ہے، بارات بھی کیوں گئی اس لیے کہ نکاح ہونا ہے، باقی سارے کام بھی کیوں ہو رہے ہیں اس لیے کہ نکاح ہونا ہے، ولیمہ بھی کیوں ہوا اس لیے کہ نکاح ہو چکا ہے. ان تمام چیزوں میں اصل چیز ہے نکاح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعظم النکاح برکتن ایسرہم مؤونتن. اس حدیث پہ اب غور کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جتنا تم نکاح کے معاملے میں خرافات سے بچو گے اتنا تمہارے لیے نکاح میں برکت ہوگی، اور جتنی تم نکاح کے متعلقہ امور میں تم خرافات میں الجھتے رہو گے، جتنی وہاں معاونت کرو گے، فضول جب وہ معاملات میں الجھے رہو گے، نقصان کیا ہوگا؟ تمہارا نکاح متاثر ہوگا. نکاح برکت نکاح سے اٹھ گئی. نکاح متاثر ہونے کا کیا مطلب؟ کہ نکاح تو ہو گیا لیکن برکت اٹھ گئی. آج ہمارے یہاں دیکھیں شادی کے بعد کے حالات کے اوپر آپ غور کریں. ہر گھر میں میاں بیوی کی لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پہ تو میں بلا وجہ کی لڑائیاں، بلا وجہ کے اختلافات. ہم سمجھتے ہیں شادی سے پہلے تو بہت اچھے معاملات تھے، شادیوں کے بعد یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لڑکی لڑکے کا مزاج نہیں ملا. دل تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ متوجہ کر سکتے تھے، لیکن وہ اصل چیز جو ہم نے نکاح میں اللہ کو راضی کرنی تھی وہ اصل چیز ہم نے بیچ میں سے چھوڑ دی، جس کی وجہ سے نکاح کی بعد کی ساری زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے. اس کی چاہے وہ شادی میں قرضوں کی صورت ہو سکتی ہے، مہندی اور منگنی کے معاملات میں قرضوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، یا قرضے اگر نہ بھی ہو تو اور بہت سارے خرافات انسان کی عملی زندگی میں آ سکتی ہیں. جیسے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ یہودیوں کے اوپر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ہم نے ان کی زندگی میں 2 کام ان کے ساتھ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا. نمبر 1 ان کی عزت کہ جو وہ ان کی عزت کو ہم نے تار تار کر کے رکھ دیا ہے، ان کی عزت کا جنازہ نکل گیا ہے. دوسری چیز ضربت علیہم الذلہ، اور دوسری ہے مسکنہ. ان کو ہمیشہ کی مسکینی، فقر، غربت، ان کے معاشی مسائل حل نہیں ہونے. یہ کیوں ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین. اس کے ساتھ اگلی لفظ دیکھیں، ذالک بما عصوا. ان یہودیوں کے اوپر ہم نے ذلت و مسکنہ کیوں لائی؟ بما عصوا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. اس نافرمانی کی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ دنیا میں ان کے اوپر ذلت بھی آئی، ان کی عزتیں تار تار ہوئی، ان کی عزتوں کے جنازے نکلے، ان کے معاشی حالات بھی ان کے پریشان کن بن گئے. تو آج ہم زندگی میں بالخصوص یہ زندگی کا اہم ترین حصہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح نصف ایمان ہے. جس نے نکاح کر لیا اس کو یہ چاہیے کہ اس سے باقی نصف کی فکر کرے. محترم زید اختر صاحب، آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں. یہ تو مسائل ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ان مسائل کے حل کی طرف کوئی رہنمائی کریں کہ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کے حل کے لیے ہمارے لیے اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے جو بڑے حضرات ہیں، خاندان کے جو بڑے حضرات، بڑوں سے مراد چاہے بعض اوقات کچھ قبیلے ایسے ہوتے ہیں جن قبیلوں کے جو سربراہ حضرات ہوتے ہیں،
اگر قبیلوں میں کوئی اس طرح کے کسی کو سربراہ نہیں بنایا گیا تو کسی گھر کے جو بڑے حضرات ہیں، بڑوں سے مراد بڑا مرد اور بڑی عورت دونوں ہو سکتے ہیں، یہ بڑے حضرات یہ ان کو یہ چاہیے کہ اپنی اولادوں کو اس طرف لائیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک کمپٹیشن کا سلسلہ چل رہا ہے. ایک آدمی نے اپنی مہندی کے اوپر اگر جب وہ 10,000 کے پٹاخے بجا دیے تو دوسرا کہتا ہے میں نے 15,000 کے بجانے ہیں، دوسرے نے 15 کے بجا دیے تو تیسرے نے وہ کہہ رہا ہے میں نے 20,000 کے بجانے. اپنی اولادوں کی جو وہ بہت ابتدا سے اس چیز کی جو وہ رہنمائی کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس چیز کے اوپر اسٹرانگ جب وہ انسان لے لے کہ بھئی ہم نے یہ کام نہیں کرنے، گھر کے بڑے سربراہ حضرات ہیں ان کو. اور اس کے ساتھ دوسری چیز جس کا حل میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا سے متعلقہ میں خود ہوں، میں خود جب ایک بطور ایک صحافی بہت سارے معاشرے میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو اس میں بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے میڈیا کے کردار کی. میڈیا ان چیزوں کی حوصلہ شک نہیں کرے. ہمارے ہاں مارننگ پروگراموں کے نام کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ابھی لوگ لا کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور کسی عام انسان کی اگر شادی کسی بھی چھوڑے سے وہ کوئی سٹار جس کو میڈیا والے جس کو سٹار کہتے ہیں اس طرح کے انسان کی ہو تو اس کی اتنی جو ٹی وی کے اندر کوریج دے دی جاتی ہے تو معاشرہ لازمی بات ہے ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے. جب متاثر ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی زندگی میں عملاً یہ لانا شروع کر دیتا ہے. ہم جو وہ اپنی زبان سے سادگی کا کہتے تو ہیں لیکن دکھاتے سادگی نہیں ہیں. ہم دعویٰ تو سادگی کا کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اس کی رہنمائی نہیں کرتے. سب سے بڑا کردار اس میں میڈیا ادا کر سکتا ہے، اور میڈیا کے بعد دوسری چیز دوسرے نمبر پہ گھروں کے سربراہ، قبیلوں کے سربراہ، علاقے کے سربراہ. اس میں ایک چیز میں ایک اور یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بعض اوقات کچھ جو وہ تنظیموں اور اداروں سے بھی جو وہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کچھ کمیٹیوں وغیرہ سے بھی جو اٹھنا بیٹھنے کا جو وہ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض خاندانوں میں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے کچھ جب وہ برادری میں ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا، پوری برادری نے مان لیا. تو اس انداز کی جو تنظیمیں ہیں یا برادری کی بنیاد کے اوپر جو وہ کچھ چھوٹے چھوٹے ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ یہ اس جو وہ ناسور کو، میں اس کے لیے سے ناسور استعمال کرتا ہوں، اس ناسور کو بھی اپنے سٹیج پہ لائیں اور اس کو اپنے ایجنڈے میں لائیں اور یہ کہیں کہ یہ معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. اور یہ تو ایک عقل مند کا یہ مقولہ ہے کہ ہر وہ معاشرہ جس معاشرے میں نکاح مہنگا ہوتا ہے وہاں زنا آسان ہو جاتا ہے، وہاں زنا سستا ہوتا ہے. تو جہاں نکاح سستا ہوتا ہے وہاں زنا مہنگا ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں اس برائی کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم اس انداز سے اس کے اوپر محنت کریں. محترم بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آپ نے بڑی قیمتی معلومات ہمارے لیے، ہمارے سامعین کے لیے آپ نے فراہم کی ہیں. حافظ جنید صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو باتیں محترم زہید اختر صاحب کہہ رہے تھے، معاشرے کے والے سے ایک عکاسی کر رہے تھے معاشرے کی میرے خیال میں، تو واقعتاً ہمارے معاشرے میں یہ برائیاں پائی جاتی ہیں اور اس میں میڈیا ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھیلانے میں معاشرے میں میڈیا کردار ادا کر رہا ہے، جو اس کو روک تھام کے لیے ادا کرنا چاہیے تو اس کو روک تھام کے بجائے اس کو پھیلانے میں کردار ادا کر رہا ہے. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ممکن ہے کہ ان رسومات کو روکا جائے؟ بلکہ میرے خیال میں اس سے پہلے اگر تھوڑا سا ان رسومات پہ ہم بات کر لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ رسومات دیکھیں، مختلف علاقوں میں رسومات کی جہاں تک بات ہے، مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی رسومات ہوتی ہیں. نکاح جو ہے یہ ہر علاقے میں اس کو عرف کہہ لیں کہ خاندانوں کی کچھ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پاکستان آپ لے لیں تو پنجابیوں میں کچھ اور رسومات ہوں گی، سندھیوں میں اور ہوں گی، اس طرح بلوچیوں میں اور ہوں گی. تو کچھ میجر یا مین رسومات ہوتی ہیں. منگنی وغیرہ تقریباً یہ سب میں ہوتی ہے. ممکن طریقہ کار میں تھوڑا بہت اختلاف ہو لیکن ٹھیک ہے. منگنی ہو گئی، مہندی ہو گئی. آج کل تو لوگ اس چیز سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھ دی ہے کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. وگرنہ پہلے آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصہ پہلے تھا کہ باقاعدہ مہندی کے لیے جو رسمیں کی جاتی تھی اس میں خواتین کا میک اپ کر کے گلی میں نکلنا، پلیٹیں اٹھا کے اور یہ ساری چیزیں، پھر ایک گھر سے دوسرے گھر تک جانا، یہ ساری چیزیں اب کم ہو گئی ہیں الحمدللہ. اس کا مین وجہ جو ہے کسی بھی چیز کی ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ جو آ رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے. تعلیم کسی بھی مرحلے میں ہمیں ضرورت ہے تعلیم حاصل کرنے کی. اگر ہم تعلیم نہیں حاصل کرتے، مثال کے طور پر نکاح کر رہے ہیں لوگ، نکاح کیے جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کر رہے، کوئی پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. نکاح کو عبادت
سمجھنا تھا، نکاح کو پاک دامنی کے لیے کرنا تھا، نکاح کو معاشرے کے تحفظ کے لیے کرنا تھا. دیکھیں اگر ہماری بیٹی یا بیٹا جوان ہوتا ہے، ہم اس کا نکاح نہیں کرتے، انسانی خواہشات ہیں وہ انسان جو ہے شیطان اس کو استعمال کرتا ہے، کسی نہ کسی طرف اس کو لے کر جاتا ہے. اگر انسان صحیح جگہ پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے، شیطان اس سے غلط کام لے لیتا ہے. جی اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر استعمال کریں، ہم نے دیکھا ہے کہ اگر بچہ وہ بالغ ہے، عاقل ہے، سمجھدار ہے، اس کا نکاح کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور خاص طور پر لڑکی کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا شخص جو تمہارے پاس آئے، تم دیکھتے ہو کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، اس کا دین بھی اچھا ہے، تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد عریض، بہت بڑا فساد پھیل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ مشکات اور بہت ساری کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. آپ سے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ایسا رشتہ ہے کہ جس کا دین اور اخلاق دونوں چیزیں تمہیں پسند ہیں، پھر دیر نہ کرو. ہم کہتے ہیں بھئی ابھی میری بیٹی پڑھ رہی ہے، بی اے کر رہی ہے، ایم اے کر رہی ہے. ہاں بالکل، یہ جو بہت سارے بہانے تراشے جاتے ہیں شادی میں جو بچوں اور بچیوں کی تاخیر کے حوالے سے، اس میں ایک بہت بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچہ یا بچی دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تعلیم مکمل نہیں ہے ابھی تک. جی، تو یہ تعلیم والا سلسلہ دیکھیں یہ بعد میں بھی چل سکتا ہے، شادی کے بعد بھی چل سکتا ہے. اب دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں کافی تعداد یونیورسٹیوں کی ایسی ہیں جو کمبائنڈ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں. تو ایسے معاشرے کے اندر اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو آپ غلط جو ہے نہ آپ کی کلاس میں آئے گی سوچ آپ کے دماغ میں، اور نہ ہی آپ جو ہے کوئی غلط جو ہے قدم اٹھائیں گے. کیوں؟ آپ کے پاس ایک سہولت اللہ رب العالمین نے دی ہے. ہر انسان، یہ کوئی ڈھکے چھپے مسائل نہیں ہیں جن کو ہم کہیں کہ بھئی ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. یہی سب سے بڑی کمی ہے کہ ان چیزوں کو ہم بیان نہیں کرتے. بیٹی ساتھ بیٹھ کے باپ کے ڈرامہ دیکھ لے گی، ڈرامے میں وہ عاشق معشوقی والا جو بھی ان کا سین چلے گا وہ دیکھ لیں گے. لیکن مولوی صاحب اس طرح کی بات اگر کر رہے ہیں، مولوی صاحب توبہ توبہ توبہ، آپ تو غلط بات کر رہے ہیں، آپ تو اس طرح کی بات بتا رہے ہیں، یہ تو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ لوگوں کو غسل کا طریقہ اس طرح سریعام سکھاؤ. بھائی یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں گے نہیں، بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، نہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں مسٹر چپس والے سبق بچے پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا بچے نے سیکھنا؟ بالکل. دوسرا دیکھیں نا، معاشرے میں ہمارا تعلق مسجد سے تو کٹ کر رہ گیا. جی، ہمیں اب جو کچھ سکھانا ہے یا تو ہمارے موبائل کے اندر جو چیز آ گئی اس نے سکھانا ہے، یا میڈیا نے ہمیں سکھانا ہے. یعنی وہ ایک پہلے چلو یہ ایڈوانٹیج تھا کم از کم کہ مولوی صاحب کا جمعے کا بیان ہی لوگ سن لیتے تھے اور وہاں سے کوئی تھوڑی بہت رہنمائی ہو جاتی تھی. اب تو اس سے بھی محروم ہو گئے، بالکل آخری ٹائم کا انتظار کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہوگی تو جائیں گے. دیکھیں جمعے کا مقصد جو تھا پہلے سے لے کر اب تک، جمعے کا مقصد ہے تذکیر. ہفتے بعد جو اسلام نے نصیحت کے لیے ایک دن رکھا ہے وہ ہے کہ ہمارے ایمان جگائے جائیں. جی، وہ مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہوتے جمعے. جی جی ٹھیک ہے، کہ جمعے میں ہم ایک سیریز چلا رہے ہیں کہ بھئی نکاح کے مسائل چل رہے ہیں، ابھی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جمعہ ہوتا ہے تذکیر کے لیے، ایمان جگانے کے لیے. جمعے میں یہ کام کیا جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے بعد، اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا طریقہ کیا تھا، آواز بلند ہو جاتی، چہرے سے جو ہے اس طرح کے لال ہو جاتا غصے سے، جس طرح کہ ابھی کوئی لشکر حملہ کرنے والا اور اس سے ڈرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسائل کے لیے علیحدہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلاسیں جو ہیں وہ قائم کرتے ہوتے تھے. اصحاب صفہ کا آپ جو ہے وہ قصے پڑھتے ہیں، باقی صحابہ کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے، سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کس طرح وہ علیحدگی میں کلاسیں لیتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باریاں تقسیم کی ہوئی تھی. کیوں؟ ان کو علم کے ساتھ محبت تھی، انہیں پتا تھا کہ یار سیکھیں گے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا. اپنے بچے کو آپ سکھائیں گے. آج ہمارے بچے کو پتہ نہیں ہے نکاح کس لیے کر رہے ہیں، یا نکاح کا مقصد کیا ہے. پیسے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، عزت کے لیے نکاح کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے جو ہے دین کی وجہ سے، یا اس کے حسب و نسب کی وجہ سے. 4 چیزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ 4 چیزیں اگر کسی میں ہیں تو فبیہا، بہت اچھا، زبردست ہے، وگرنہ سب سے زیادہ ترجیح دین والے کو دینا کہ جس کے پاس دین ہے اس کے ساتھ نکاح کرو. لیکن ہمارا بچہ، اس کو نہ ہم نے کبھی پڑھایا، نہ کبھی ہم نے اس کو سکھایا کہ بھئی نکاح کس طرح کرنا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. ہم کہتے ہیں بس نکاح کرنا ہے، یا تو پیسے والی ہو، خوبصورت زیادہ ہو. کیوں؟ ہمارا معاشرہ جو ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ بھئی خوبصورتی یہ سب سے آگے، اور اس کے بعد پیسہ ہو، یا کئی لوگ پیسہ پہلے رکھتے ہیں اور پھر خوبصورتی کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے،
پھر دیکھا جاتا ہے خاندان، ماشاءاللہ یہ جو ہیں وہ یہ رئیس خاندان سے ہیں اور یہ بڑے اچھے خاندان سے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آخر میں نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی کوئی بات نہیں، آنے دو، ٹھیک ہے، لڑکا ہے نماز پڑھتا نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، آنے دو، ٹھیک ہے، اخلاق اچھا ہے نہیں۔ میرا خیال میں کہ آج اگر کچھ ریشو نکالا جائے تو 1-2% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے شاید، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ کرے ایسے لوگوں کی تعداد 100% ہو جائے، لیکن شاید 1-2% لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جو دینداری کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہوں، بلکہ میرے اپنے نوٹس میں 20 بچیاں ایسی ہیں جن کا رشتہ صرف اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ وہ شرعی پردہ کرتی ہیں، جی کہ شرعی پردہ کرتی ہیں اس لیے رشتہ نہیں آ رہا، جی ہمارے گھر میں آئیں گی تو پردہ نہیں ہو سکے گا، آپ اگر پردہ کرنا چاہتے، یعنی یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے، اور اس میں ایک میڈیا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہاں پر میڈیا دیکھیں، میڈیا ایک بہت بڑی پاور ہے، اگر یہ مستقل مزاجی سے لوگوں کے، کیونکہ لوگ میڈیا کو آج اصل میں انسانی آج کل جو ہمارا مزاج بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ بیٹھے محنت نہ کرنی پڑے، بیٹھے بٹھائے جو چیز مل رہی ہے تو وہ حاصل کریں، ہاں جس چیز کا واضح طور پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے اس کے لیے ہم اٹھ کر جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر فائدہ نظر نہیں نہ آ رہا اس کے لیے ہم اٹھ کر نہیں جائیں گے، اس کے لیے ہم کہیں گے ہمارے پاس آئیں۔ آج مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ دودھ بیچنے والا وہ گھر گھر جاتا ہے، شراب لینے کے لیے لوگ مارکیٹ جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی دکان پہ جاتے ہیں، اس کی دکان پہ اس کے گھر جاتے ہیں، اچھائی چل کر آتی ہے دینے کے لیے، ہم نہیں لیتے، بھائی میں نے نہیں لینا، آپ سے نہیں لینا، ٹھیک ہے، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور آ جائے گا، آ رہے ہیں لوگ، لیکن برائی لینے کے لیے ہم خود جا رہے ہیں۔ اسی طرح اچھائی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم نکاح کر کے اپنے آپ کو پاک دامن، اپنے معاشرے کو پاک دامن اور بالکل ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں کہ یار یہ شادی شدہ، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک لڑکی پر یا لڑکے پر یہ مہر لگ جاتی ہے کہ یہ شادی شدہ ہے، وہ خود بھی 80% گناہوں سے رک جاتا ہے، بالکل ایسے، اور معاشرے والے لوگ، اس کے محلے والے کہتے ہیں یہ شادی شدہ ہے، یہ اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، یہ شادی شدہ ہے، میری بیٹی پر یہ نظر نہیں ڈال سکتا، یہ شادی شدہ لڑکی ہے اس پر نظر نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے۔ جو کنواری ہوتی ہے معاشرے کے اندر گھوم رہی ہے بغیر پردے کے، بغیر جو ہے اس کے دینی سمجھ کے، اس کو لوگ بار بار دیکھتے ہیں اور ان پر جو ہے غلط نظریں ڈالتے ہیں۔ تو اسلام بہترین دین ہے، لیکن جب ہم اس سے کٹے ہیں، اس سے دور ہٹے ہیں، تو پھر ہر طرف سے کفار ہم پر غالب آئے ہیں۔ وہ انہوں نے اپنا سارا طور طریقہ، اپنا نکاح کا، اپنا رہن سہن، اپنا لباس، اپنی سوچ، ہر چیز مسلمانوں میں پہلے چلے تھا کہ کئی لوگ، کیونکہ بر صغیر یہ پاک و ہند ایک ہی تھا، تو پاک و ہند جب ایک تھا اس وقت مسلمان، کئی لوگ جو کفار تھے وہ مسلمان ہوتے تھے، لیکن کیونکہ وہ اپنے خاندان میں رہ رہے ہیں، وہیں پہ اس علاقے میں رہ رہے ہیں، تو وہ کچھ رسومات اسی طریقے سے کرتے چلے آتے تھے، ٹھیک ہے، وہی چیزیں رچی بسی آج ہمارے معاشرے کے اندر اسی طرح چلتی آ رہی ہیں، اور اس کا کوئی سد باب نہیں ہے۔ کوئی بتانے والا اگر بتائے مولوی صاحب کون سی زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زمانہ اب تبدیل ہو گیا ہے، ڈول نہیں بجائیں گے تو بھائی پتہ کس طرح چلے گا، شادی ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، پیسے ہمارے پاس موجود ہیں، پیسہ خرچ کہاں کرنا ہے بھائی، اپنے اوپر خرچ کرنا، خاندان کی پہلی شادی ہے، اس میں پیسہ نہیں لگائیں گے اور کہاں لگانا ہے، اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کیا، ایک ہی بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب صاحب ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی کی بہترین عمر لڑکی اور لڑکی کے لیے کیا ہے؟ شریعت کی اس میں کوئی رہنمائی موجود ہے؟ دیکھیں بلوغت کے بعد جی سب سے بہترین وقت بلوغت کے بعد، جب لڑکا اور لڑکی سمجھدار ہو جائیں، سمجھدار کا مطلب کہ اپنے معاملات خود سنبھال سکیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، لڑکا لڑکی۔ اور آج کل جو ہے پہلے زمانے میں کیونکہ اتنے سورسز نہیں تھے سیکھنے کے، لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتوں سے دور ہی رہتے تھے، لیکن آج کل پیدا ہونے والا لڑکا 5-10 سال کا ہوتا ہے تو اسے سب کچھ پتا ہوتا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج کل کا معاشرہ بالغ ہوتے ہی لڑکے کو سب کچھ سمجھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی شادی کر لیں، اس پر ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں اور اسے گناہوں کی طرف جانے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور ایک اچھا گھرانہ جو ہے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی زیادہ لیٹ کریں گے اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اس میں کیا کیا نقصانات ہیں جو اگر معاشرے میں ہم مثال کے طور پہ آج کل عمومی طور پہ 25-30 سال تک تو لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، سوائے چند قوموں میں تھوڑا جلدی شادی کا رواج ہے، تو وہ بھی اس کو شرعی وہ نقطہ نظر سے نہیں دیتے بلکہ اپنا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندانی ایک سسٹم ہے۔ یہاں پہ میں بات روکوں گا معذرت کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد سے موجود ہیں ملک مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدر صاحب، میرا سوال پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام چل رہا ہے نکاح اور معاشرتی مسائل۔ آپ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں۔ بہت سارے معاملات آپ تک بھی آتے ہیں اور آپ اس معاملے میں بہت سارے معاملات سے واقف ہوں گے کہ نکاح سے متعلقہ کیا معاشرتی مسائل ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں وصال اردو کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا کچھ پوائنٹ ہیں اس کے حساب سے کہ دیکھیں کہ اسلام کے اندر بھی، شریعت کے اندر بھی طریقہ ہے باقاعدہ نکاح کا، منگنی کرنے کا، اور منگنی کر کے اس کے بعد پھر نکاح کا، اور خاندان والے بہت دیکھ کے پرکھ کے جان پہچان کر کے پھر شادی کرتے ہیں۔ جی، جو لڑکیاں کسی لڑکے کے ساتھ فون پہ ان کا آپس میں تعلق بن جاتا ہے، یا انٹرنیٹ کے ذریعے تعلق بن جاتا ہے، یا سکولوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، یا یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں ہوتی ہیں، وہاں سے ان کے آپس میں تعلقات بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے خاندانی طور پہ جانتے بھی نہیں، اور اپنے والدین کی مرضی کے بغیر عدالتوں میں آ کر نکاح کر لیتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے خاندان کی عزت خاص میں مل جاتی ہے۔ ایسی لڑکی کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاندان میں یہی بات مشہور رہتی ہے، اور اس کی جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو بھی اس کے ماتھے کا یہ ٹکا بن جاتا ہے کہ یہ ان کی جو والدہ تھی وہ فلاں کے پیچھے بھاگ کے آئی تھی۔ نمبر 2 کہ جب یہ ایک دوسرے کو پہلے تو نہیں جانتے، اس کے بعد جب ایک دوسرے کو یہ جاننا شروع ہوتے ہیں تو کچھ ہی عرصے کے بعد خواہشات نفسانی ختم ہو جاتی ہے، تو حقیقت کھل کے جب سامنے آتی ہے تو زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، کیونکہ خاندان والے تعاون نہیں کرتے، ساتھ نہیں دیتے، اپنی مرضی سے انہوں نے شادی کی ہوتی ہے، تو ان کی بھی آپس میں کف نہیں مل رہا ہوتا۔ کوئی بڑے خاندان کا ہوتا ہے، کوئی چھوٹے خاندان کا ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، کوئی بالکل ان پڑھ ہوتا ہے، تو زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ان کی بے سکونی ہے، خاندان کی میں بے سکونی ہوتی ہے، آپس میں بھی بے سکونی ہوتی ہے، تو یہ نتیجہ قتل و غارت پہ جا کے ختم ہوتا ہے کہ دونوں خاندانوں میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور معاملہ قتل و غارت تک پہنچتا ہے، اور اس میں خون خرابہ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس عدالت میں کافی ہمیں تجربہ ہوا ہے، بے شمار لوگ آتے ہیں، ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بالکل ابھی بچی نے 9th یا وہ 10th میں ہے، وہاں سیکورٹی گارڈ نے اس کو بات چیت کر کے بھگا کے لے آیا، بعد میں پتہ چلا تو ان کے والدین بڑے ہی عزت والے تھے، لیکن وہ لڑکی اس کے ساتھ شادی کرتی ہے اور بعد میں بڑی بے سکونی ہوتی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ خاندانوں میں آلریڈی لڑکوں کی شادیاں پہلے ہوئی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے ساتھ لو کر کے یا اس کے فیر میں آ کے وہ اس سے شادی کر لیتے ہیں، اور لڑکی کو یہ نہیں بتاتے میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، تو بعد میں جب اس کو پتہ چلتا ہے وہ بھی متنفر ہوتی ہے اور وہ کیس دائر کر دیتی ہے، مینٹیننس کے خرچے کے کیس کرتی ہے، طلاق کا کیس کرتی ہے، اور جو پہلی بیوی ہے وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، وہ بھی ناراض ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، ان کا فیوچر، ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ اور عدالتوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عدالت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ الزامات لگاتے ہیں، اور بچوں کا فیوچر، مستقبل اس سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ ان ساری باتوں کا کنکلوژن اور نتیجہ یہ ہے کہ اسلام نے جو باقاعدہ نکاح کا ایک طریقہ رکھا ہے اور منگنی کا ایک سلسلہ رکھا ہے، اسی پہ ہی ہمیں چلنا چاہیے، اپنی اقدار اور روایات کو برقرار رکھنا چاہیے، خاندان کو، والدین کو بتا کر ان کی مرضی سے شادی کرنی چاہیے، ان کی مرضی کے بغیر خود ہی جا کر عدالت میں کورٹ میرج نہیں کرنی چاہیے، جس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، بعد میں پھر طلاقیں لیتے ہیں اور یہ معاملہ قتل و غارت تک پہنچتا ہے۔
ملک مظہر جاوید صاحب، آپ نے یہ تو کورٹ میرج کے جو نقصانات ہیں آپ نے ترتیب کے ساتھ ہمیں بتائے، اس کے معاشرے پہ جو منفی اثرات پڑ رہے ہیں اس کے بھی آپ نے بتائے، لیکن ایک معاشرتی فرد کے حوالے سے حیثیت سے، ایک سوشل ورکر کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کا حل کیا ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ مختلف فقہا کا، کہیں ولی کا اجازت ہے، کہیں نہیں، آپس میں کچھ معاملات ہیں، لیکن اس پہ قانون سازی ہو کہ جب تک والدین لڑکی کے راضی نہ ہو اس وقت تک عدالتوں میں آ کر اس طریقے سے کورٹ میرج اور لڑکا لڑکی خود نہ کر سکے۔ قانون سازی کی اس میں ضرورت ہے۔ ویسے ثالثی کونسل ایک بنی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنا وہ کردار جیسے اس کو ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہی۔ اللہ معاف کرے، بہت زیادہ ایسے نکاح بھی آ جاتے ہیں کہ لڑکی کی ابھی عمر بھی پوری نہیں ہوتی، اس کا شناختی کارڈ بھی نہیں بنا ہوتا، قانونی طور پر ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں ہوتی اور وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ اگر قانون سازی ہو، اور اس وقت ہمارا جو میڈیا بہت فاسٹ ہے، نیٹ کے ذریعے بھی معاملات ہیں۔ میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک کیس آیا، راول پنڈی کا ایک کیس تھا، لڑکا لڑکی ایسے ہی ان کا آپس میں افیئر چل گیا، اس کے بعد ان کی آپس میں شادی ہو گئی۔ شادی کے فوراً ہی بعد لڑکے نے لڑکی کو مارنا شروع کر دیا، تشدد شروع کر دیا اور اسے طلاق دے کے گھر بھیج دیا۔ اب اس کے بعد معاملہ اس پہ ختم نہیں ہوا، ابھی فیس بک پہ، نیٹ پہ مختلف قسم کی پکچر وہ لگاتا ہے اور پورے خاندان کو وہ بدنام کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ویسے یہ ایک پچھلے دنوں میں ایکٹ بنا تھا کہ جو اس کو ایسے جو کرائم ہوں گے ان کو کنٹرول کرے گا، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی خاطر خواہ عمل نہیں ہو رہا۔ ہم نے اس کے حوالے سے ایف آئی اے میں ایک اپلیکیشن بھی دی، وہ یہ کہتے ہیں جی فیس بک سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آئی ڈی کس کے نام پہ ہے، یہ واقعی اس کے نام پہ ہے یا نہیں۔ اچھا فیس بک کہاں ہے جی؟ فیس بک کا جو کنٹرول ہے وہ ہیڈ آفس اس کا امریکہ میں ہے، پاکستان سے امریکہ یہ بھیجتے ہیں، امریکہ میں یہ 5-6 ہفتے کا ویٹ کرتے ہیں، وہاں سے رپورٹ آئے گی، پھر ہم کارروائی کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یا تو ان کے ساتھ کوئی ان کا کنٹریکٹ ہو کہ ہم آپ کو اچھا پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے اندر تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کسی کی پکچر لگا دینا، کسی کی ننگی پکچر لگا دینا یا کسی کے خاندان کو گالیاں دینا یہ تو ہے، لیکن امریکن کلچر میں یا یورپین کلچر میں یہ چیز بری محسوس نہیں کی جاتی، وہ اس سے پھر اپنی رپورٹ نہیں بھیجتے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ سختی سے جو ابھی لا بنا ہے ان کرائم پہ، اس پہ سائبر کرائم کا نام اس کو دیا جاتا ہے، اس پہ فی الفور سختی سے عمل ہو۔ اور یہ جو میڈیا کے محترم مظہر صاحب، ایک طرف تو آپ یہ بچے اور بچی کو بھی جرمدار قرار دے رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں بہت سارے والدین ہیں جو بلا وجہ اپنی اولاد کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں یا ان کی جائز پسند ناپسند کا خیال بھی نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے جی جب لڑکی شادی کرے گی بہت بڑا جہیز لائے گی اور وہ جہیز اس کو دیا جائے گا، تو پھر آج میں نے ایک خبر پڑھی ہے، کبڈی کا ایک کھلاڑی ہے انڈیا کے اندر، اس کی بیوی نے خودکشی کی ہے کل۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو وہاں پہ یہ تانے ملتے تھے تیرا جہیز کم ہے۔ آج ہم اس جہیز کے چکروں میں اور یہ سونے کے چکروں میں اور یہ حق مار کے چکروں میں یا اس طرح کے معاملہ یعنی زیادہ بہت بڑا ولیمہ ہو، ہم نے شادیوں کو لیٹ کر دیا ہے، جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ والدین کو وہاں پر کوئی اویئرنیس نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے، اور وہ یہ ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ہم لڑکی سے پوچھیں کہ آپ یہاں پر شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی۔ لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا، اور خاندان میں کوئی بھی لڑکا مل جائے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے اس کا کوئی کام نہ ہو، لڑکی کو اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، وہ ساری زندگی ایک قیدی کی طرح بغیر چاہتے ہوئی زندگی گزارتی ہے۔ بہرحال لڑکی کو اسلام نے بھی حق دیا ہے، قانون نے بھی حق دیا ہے کہ والدین لڑکی سے مرضی اس سے پوچھے اور اس کے بعد اس کی آگے شادی کرائیں اور ہنسی خوشی کریں۔ تو یہ بھی ایک اس کا ریزن ہے جس وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور شادیاں لیٹ ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے شریعت میں
حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی ایج جیسے ہی 9 سال ہوئی، بعض روایات میں 11 سال ہے اور 9 سال ہی زیادہ جیسے ہی ہوئی ان کی فل شادی کر دی گئی۔ آج 35 سال 40 سال ایک بچہ زندگی گزارتا ہے اور بچی بھی اتنے لمبی زندگی گزار لیتی ہے تو شادی نہیں کرتے، آخر پھر خواہشات ہیں، انسان ہے۔ اور اس وقت جو آج کل کا میڈیا ہے اس کی بھی اس میں بہت بڑی ذمہ داری رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ آج ہمارے میڈیا کے اوپر، آج ہمارے پی ٹی وی جو پاکستان کا ٹیلی ویژن ہے اس میں ایسے ڈرامے دکھائے جاتے ہیں کہ جو ڈرامے آدمی گھر میں بیٹھ کے دیکھ نہیں سکتا، جو پیار اور لو اور اس طریقے سے یہی چیزیں جب معاشرے میں اس طریقے سے کلچر ہم ڈیولپ کریں گے تو پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ فحاشی اور یعنی بہت شکریہ، بہت شکریہ حافظ مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب آپ کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ساری قیمتی معلومات ہمیں فراہم کر رہے تھے محترم حافظ مظہر جاوید ایڈوکیٹ صاحب، اور یہ فیلڈ کے لوگ ہیں جن کے پاس روزانہ اس طرح کے کیسز آتے ہیں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بتا رہے تھے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور جو شادی کے سے تاخیر کا سبب بننے والے معاملات ہیں ان کے وجہ سے بھی بہت سارا معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور پھر کم فہمی کی وجہ سے میڈیا میں جو آئے روز ڈرامے اور جو فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اس فحاشی کی وجہ سے جو ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے نوجوانوں میں، تو پھر وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کوئی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا، کوئی کس کے ساتھ، کوئی کس کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ بنتا جا رہا ہے۔ تو ہم بھی اسی پہ بات کر رہے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان چیزوں کو مشکل بنا دیا گیا، شادی کو مشکل بنا دیا گیا، اس سے کس طرح معاشرے میں اس چیز کو کس طرح سوچ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شادی ایک مشکل مسئلہ نہیں ہے بلکہ آسان ہے؟ دیکھیں، پہلے وہی بات دوبارہ کہ علم کی کمی کو دور کیا جائے۔ جی، علم کی کمی کو دور کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اصل نکاح کیا ہوتا ہے۔ جی، اصل نکاح صرف اتنا ہے کہ اس میں 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 4 چیزوں میں سے ہی نہیں، بنیادی طور پر جو چیزیں ضروری ہیں وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہوتا ہے، نکاح کی جو شرائط ہوتی ہیں، ایجاب و قبول ہوتا ہے دونوں طرف، اس طرف لڑکا کرتا ہے، اس طرف لڑکی کے خاندان والے جو ولی ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، کیونکہ لڑکی کو سامنے نہیں لایا جاتا اسلامی لحاظ سے اور نہ ہی پوچھا جاتا ہے، کیونکہ نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے وہ ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے لیے اجنبی والا ان کا تعلق ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس سے پہلے بھی تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو دوسرے نمبر پر اس میں جو چیز ہوتی ہے نکاح میں ایجاب و قبول کے بعد وہ حق مہر ہوتا ہے۔ جی، حق مہر بھی اسلام نے کوئی فرض نہیں کیا کہ آپ نے 50,000 دینا ہے یا 50,000 ریال دینا ہے یا 50 لاکھ روپے دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کم سے کم جتنا آپ کو سہولت ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے خاندان والوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، کہ کتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا آپ دیں۔ اسلام نے آپ پر زبردستی نہیں کی، اور ایک اسلام نے ایک چھوٹا سا اصول بیان کیا ہے، اور یہ چھوٹا سا اصول ہر جگہ لگتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا، یعنی عبادات میں بھی، اس کے رہنے سہنے میں بھی، کسی بھی ایک بندہ کو کام نہیں کر سکتا، اسلام کہتا ہے نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، الی آخری، ہی سارے قواعد اسی طرح۔ تو نکاح میں آپ 50,000 نہیں دے سکتے، آپ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے خاندان والے، باقی میرے کزن ہیں، میرے آس پاس لوگ ہیں، یا ہمارا جو محلہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں 50,000 روپے دیا جا رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 50,000 جمع ہوگا تب میں شادی کروں گا، کیوں 50,000 ہی دینا، یا 50,000 لوگ دیتے ہیں میں 1 لاکھ دوں گا۔ اب 1 لاکھ جمع کرنے کے چکروں میں آپ ادھر سے پکڑتے ہیں ادھر سے پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پکڑ کے آپ 2 سال بعد 4 سال بعد آپ کے پاس اکٹھا ہوتا ہے، آپ اس کو اس سے نکاح کرتے ہیں، اور پھر آپ 4 سال 10 سال کے لیے آپ جو ہے وہ قرضہ اتارتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ ہم وہی جو اسلام نے ہمیں سہولت دی ہے کہ بھائی آپ 2,000 آپ کے پاس ہے 2,000 دیں، آپ کے پاس 1,000 ہے 1,000 دیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں کیا آتا ہے، ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا ایک دفعہ اور نظریں نیچے کر لی، تو وہ عورت دیکھنے لگی، کافی دیر کھڑی رہی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ نہیں تھا نکاح کرنے کا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے،
کہنے لگے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں ان سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کچھ دیر سوچا اور پھر حدیث کا مفہوم ہے تو کہنے لگے تیرے پاس کیا ہے اس کو دینے کے لیے؟ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ نہیں. کہتے جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ. گیا بیچارہ, ڈھونڈا, گھر میں کچھ بھی نہیں ملا. حالات دیکھیں نا کس طرح کے, کچھ بھی نہیں ملا دینے کو. کہتے نہیں اس طرح تو نکاح نہیں ہوگا, حق مہر دینا پڑے گا, یہ عورت کا حق ہے, جب تک نہیں دو گے نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, واپس گیا, پھر ڈھونڈا, کوئی پوچھا کہ بھئی لوہے کی کوئی انگوٹھی مل جائے, ٹھیک ہے, وہ بھی نہیں ملی. پھر آخر کار اس چیز پر اتفاق ہوا کہ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا جی قرآن یاد ہے. قرآن کی کون کون سی صورتیں یاد ہے؟ اس نے نام بتایا, بھئی فلاں فلاں صورتیں تم نے اس کو سکھانی, یہ تمہارا حق مہر ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس کو بھی اسلام نے ایک حل دے دیا کہ بھئی تم کوئی چیز, قرآن یاد ہے, قرآن کی کوئی صورت سکھا دو, ٹھیک ہے, وہ بھی تمہارا حق مہر ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے تمہارے پاس آج کل میرے خیال سے کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس کے پاس اتنا کچھ نہ ہو. دیکھیں اسلام کتنا آسان مذہب ہے. صحیح بات. اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے نکاح میں, اور ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا اسلام کی تعلیمات سے. اور یہ ہمارے معاشرے میں میرا خیال ہے, چونکہ اسپیشلی ہم اگر پاکستان اور انڈیا کا ذکر کریں تو یہ معاشرے میں یہ تمام رسومات ڈیولپ ہوئی ہیں میرے خیال میں ہندو رسم و رواج سے. جی ہاں, زیادہ تر انہی سے ہم نے یہ چیز لی ہے, اور اس کو اتنا لازمی بنا لیا کہ گویا ہم نے اس کو اسلام کا حصہ بنا دیا کہ جب تک یہ سارے واحیات نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا نکاح ہی نہیں ہوگا. یہی چیز ہے کہ ہم اصل میں آج ہر بندہ نام رکھتا ہے میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. بھائی انجینئر نام رکھنے سے بندہ انجینئر نہیں بن جاتا, ڈاکٹر نام رکھنے سے بندہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا. اسی طرح مسلمان نام رکھنے سے آپ مسلمان نہیں بنیں گے جب تک آپ کے پاس اسلامی, آج قرآن کا ترجمہ پوچھ لیں, ٹھیک ہے, 50 لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, پوچھ لیں بھی قرآن کا پورا ترجمہ کس نے پڑھا ہوا ہے, ایک آدھا ہاتھ کھڑا ہوگا. شاید 50 میں تو نہیں ہوگا, شاید آپ کی یہ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن میں برکت پیدا ہوں گے اس طرح کے لوگ, پڑھا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے جو دین اسلام کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس ڈگری ہو اور میں کسی اچھی پوسٹ پہ لگا ہوا ہوں, اسی کو تعلیم کہتے ہیں. تعلیم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ہم اپنے شب و روز کو سدھار سکیں, اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے پیش کر سکیں کہ یار یہ میں ہوں, اسلام مجھے اس طرح کا دیکھنا چاہتا ہے اور میں اس طرح کا ہوں, یہ میرے پاس ہے. اب مثال کے طور پر نکاح میں یہ 4 چیزیں جو شرائط میں سے ہیں, ولی کا ہونا عورت کے لیے, تیسری چیز, اور چوتھی چیز 2 گواہوں کا ہونا. ٹھیک ہے, یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ بغیر پیسوں کے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, حق مہر ہے, اس میں تھوڑا سا پیسہ آپ نے خرچ کرنا ہے, یا کوئی اور چیز بھی آپ دے سکتے ہیں. کوئی قیمتی چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, پیسے نہ دیں, کوئی قیمتی چیز دے دیں. آپ کے پاس سونا پڑا ہوا ہے, چاندی پڑی ہوئی ہے, ہیرا پڑا ہوا ہے, کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, وہ آپ دے دیں حق مہر میں, کوئی بھی چیز. اس سے پہلے ہم نے منگنی کا ایک تصور رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, منگنی صرف اسلام میں یہ تھی کہ پیغام نکاح بھیجا جاتا تھا. پیغام نکاح مثال کے طور پر بھئی شادی کا جو ہے, یہ لڑکی جو ہے اس سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اپنے والدین کو, یہ عرف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کئی علاقوں میں لڑکا اگر خود بات کرے, عرب میں خود بھی بات کر لی جاتی تھی, کئی صحابہ جو ہے شرم کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. جس طرح آپ ایک عورت کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ایک عورت خود آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی. ٹھیک ہے, تو خود بھی لوگ چلے جاتے تھے نکاح کہ بھئی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ عرف کے حساب سے ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر میں اپنے پاکستان میں کسی کے پاس چلا جاؤں کہ بھئی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے تو مار دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ عرف ہوتا ہے, یعنی مجھے بھیجنا چاہیے اپنے ماں باپ کو. ٹھیک ہے, تو میں اپنے ماں باپ کو بھیجتا ہوں, وہ جا کے بات کرتے ہیں, پھر ادھر سے وہ آتے ہیں, لڑکے کو دیکھتے ہیں اچھے طریقے سے, ایک منگنی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ کار ٹھیک ہے, اس کو عرف کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ درست ہے. کیوں؟ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں شادی کی تھی. ٹھیک ہے, رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی ہے, جس طرح کہ بخاری اور باقی کتابوں میں ہے. تو 3 سال کا وقفہ ہے درمیان میں. اس سے علماء اس چیز کا جواز نکالتے ہیں کہ منگنی کر کے درمیان میں وقفہ ہو سکتا ہے, یا آپ نکاح کر کے درمیان میں وقفہ کر لیں. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا بھی اچھی طرح جو ہے وہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی غلط کام تو نہیں کرتا ہے, یا میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہ رہا ہوں, یا کوئی اس طرح کی مصروفیات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں جلدی کرنی چاہیے, اتنا لیٹ کرنا نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جو واقعہ ہے وہ تو ہے کہ بلوغت کم سنی کی وجہ سے. ہاں جی, یہاں پر ہمارے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس طرح کرنی ہے تو جلدی کرنی چاہیے شادی میں. جی, لیکن دیکھیں نا, وہ منگنی اور آج کی منگنی میں ایک فرق بہت بڑا پڑ گیا. دیکھیں آج کی منگنی کو تو منگنی ہم کہہ ہی نہیں نہ سکتے. ٹھیک ہے, منگنی یہ تھا کہ بھئی ایک بات پکی کرنی ہے کہ یہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا, 2 دن بعد, 4 دن بعد, 10 دن بعد, اسے منگنی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے,
یہ منگنی نہیں ہوتی کہ اس کے جو ہے وہ انتظامات، شادی سے بڑھ کر منگنی پر خرچہ ہو رہا ہے. جی بالکل ایسے، بالکل ایسے. شادی سے بڑھ کر منگنی. دوسرا اس میں جنید صاحب، میں اتفاق سے ایک دو جگہ اس طرح شرکت کا موقع مجھے ملا، تو جو رسم و رواج وہاں پر میں نے دیکھے، ایک منگنی پہ شرکت کے بعد میں نے تو وہاں ان کو کہا جی آپ کے بچی اور بچے کا نکاح ہو گیا ہے، اس کو منگنی نہ کہیں نکاح کہیں. والدین موجود ہیں، بچی موجود ہے، بچہ موجود ہے. وہ ایک کہہ رہے جی کہ ہم نے اپنی بیٹی دے دی، دوسرے کہہ رہے جی ہم نے اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی قبول کر لی. تو اس کے بعد تو لوگ بھی موجود ہیں بیچ میں، تو میرے خیال میں کچھ چیز باقی رہ نہیں جاتی. تو بہت سارے یعنی مفسدات اس طرح کے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں منگنی بالکل شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن جو تصور ہمارے معاشرے میں منگنی کا قائم ہو گیا ہے وہ تصور کچھ اور ہے. اور منگنی کا جو ایک بہت بڑا اہتمام، بہت بڑا اہتمام ہے. اب تو باقاعدہ اسی طرح اب منگنی کے باقاعدہ کارڈ چھپنا شروع ہو گئے. کارڈ چھپ کے انویٹیشن ہو رہی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، ہال بک کیے جا رہے ہیں، وہاں پہ تقریبات لڑکے کی طرف سے الگ ہو رہی ہیں اور لڑکی کی طرف سے الگ ہو رہی ہیں. اور اس میں جو خرافات ہوتی ہیں پھر آپ وہ اگر گنتی کریں، ایک اگر آپ کاغذ پینسل لے کر اگر آپ اس کو لکھنا شروع کریں تو لڑکا اور لڑکی شادی نہیں ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. پھر اب شادی ہے، ہم ایک جو ہے ایک ایسے ماحول میں جا رہے ہیں جہاں سب سج دھج کے آئے ہیں. تو وہاں جتنی بھی خواتین ہوتی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم تیار ہو کر جائیں. ٹھیک ہے، وہاں بے پردگی اس چیز پہ ہوتی ہے. پھر آج کل مووی جو بنتی ہے، ٹھیک ہے، باپ منگنی کے موقع پر ہی، ویسے باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا یا میری بیٹی کو کسی نے ویسے ہی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا. لیکن اس طرح کے مواقع پر منگنی ہے، شادی ہے، باپ خود کہہ رہا ہوتا ہے، پیسے دے کے کیمرے والے کو بلاتا ہے، بھائی جیسا تو نے پوز بنوانا ہے بنوا لے، میری بیٹی کی ساری تصویریں آنی چاہیے. ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے لڑکی کو کہ بھائی تھوڑا اس طرف ہو جائیں، تھوڑا اوپر کریں، تھوڑا ادھر ہو جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائیں. ہر چیز سے، ہر اینگل سے اس کی تصویر لے رہا ہے. یہ اس باپ کی جو آج اس کی جو غیرت ہے، ٹھیک ہے، اس کی حیا وہ کہاں گئی؟ یہ سوچ نہیں رہا کہ بھائی ایک وقت تھا کہ میں اس سے پہلے جو ہے اس چیز کو منع کرتا تھا، لیکن آج میں اس چیز کو جو ہے خود بالکل ساتھ دے رہا ہوں، بلکہ پیسے دے کے کروا رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ گانے بجانے کا جو انتظامات ہیں، ٹھیک ہے، وہ الگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کئی ایسے واقعات سنتے ہوں گے، بھائی ایک لڑکا اور لڑکی بھاگ گئے. ٹھیک ہے. کہانی کب سے شروع ہوئی تھی؟ فلاں کی شادی میں ملے تھے. ٹھیک ہے. شادی میں ہمارا اس طرح کا ماحول ہے کہ بھائی لڑکے والے اور لڑکی والے سارے ایک ساتھ ہیں، ایک ہی جگہ پہ. وہ بھائی غیر محرم، ہاں جی، اختلاف محفلیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ پیسے کا ضیاع، کھانے کا ضیاع، یہ ساری چیزیں. بھائی نکاح ہے، اس کو اگر وہی آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے آپ نکاح کریں. نکاح کے اندر آپ ولیمہ جو ہے اس میں تھوڑا زیادہ خرچہ کر لیں، یعنی عام عوام کو، غریبوں کو کھانا کھلائیں. اگر آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ پیسے موجود ہیں، آپ ان خرافات میں نہ لگائیں. آپ جو بیٹی غریب آپ کے محلے میں بیٹھی ہوئی ہے اس کا نکاح کروا دیں، یا آپ کے محلے کے اندر، آپ کے آفس میں جہاں آپ کام، مثال کے طور پر آپ کسی فیکٹری میں ہیں، آپ کی فیکٹریاں ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملازمین، کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سارا پیسہ اپنے اس نکاح میں لگا رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس بہت پیسہ ہے. اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. ثواب حاصل کرنا ہے آپ، یا تو دو چیزیں ہوتی ہیں، یا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں، یا آپ ثواب کی نیت سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں گناہ کی نیت سے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہوں، اور آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں ثواب کی ایک حیثیت، ایک پوزیشن بن جائے میری. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو ثواب تو یہاں پہ مل نہیں رہا، کیونکہ یہ اسلامی طریقہ کار نہیں ہے. دوسرا ایک ہی وجہ بچتی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو آپ دکھائیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو آپ نے دکھا دیا، پھر اس کا ثواب کچھ نہیں، بلکہ الٹا گناہ ہے کہ آپ نے، اللہ رب العالمین نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کو آپ غلط جگہ پر استعمال کر رہے ہیں. لیکن افصاح اگر اسی کو ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، ایک تو آپ نے یہ فرما دیا کہ لوگ منگنی کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں، اور اس کے جو نقصانات، بہت ساری شادیوں میں رکاوٹ پیسے کا نہ ہونا بھی ہے. یہاں تو پیسے کا وافر مقدار میں ہونا آپ نے بیان کیا ہے. بہت ساری جگہوں میں شادی میں رکاوٹ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. دیکھیں وہ پیسہ نہیں ہے، وہ بھی یہی سوچ ہے. آج کل ہمارا جو خاندانی نظام ہے نا، معذرت ایک کال ریسیو کر لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سر خیریت ہے؟ جی الحمدللہ. آپ کون؟ یار ہم کوئٹہ سے بات کر رہے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھنا تھا. جی فرمائیں. شادی کے بارے میں وہ پوچھنا تھا کہ لو میرج شریعت میں ہے یا نہیں ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی, تو دوبارہ فرمائیں. کیا ہاں لو میرج کے حوالے سے شاید آپ پوچھ رہے ہیں. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں ہم نے لو میرج کے حوالے سے شرعی حیثیت پہ تو بات کی نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ لو میرج جو ہے یہ اخلاقیات کا جنازہ ہے, اور اس لو میرج کی وجہ سے کتنے نقصانات معاشرے پہ ہیں. جس طرح ہمارے وہ وکیل صاحب اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ خاندانوں کے خاندان تباہ ہو گئے, اس کی وجہ سے بڑے عزت دار خاندانوں کی عزت خاک میں مل گئی ہے, تباہ و برباد ہو گئے, کتنے قتل و قتال ہو گئے. تو لو میرج کی کسی سطح پر کوئی بندہ بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے, اور حوصلہ افزائی کرنی بھی نہیں چاہیے. کال شاید کٹ گئی ہے. ہمارے محترم یہ سوال کر رہے تھے, چلو اس کی شرعی حیثیت ایک الگ بات ہے, اس میں اختلاف ایک الگ چیز ہے, لیکن اخلاقی طور پہ اس کا کہیں سے بھی کوئی جواز نہیں بنتا ہے. شرعی طور پر بھی نکاح سے پہلے محبت ہو جانا کسی لڑکی سے, وہ کس طریقے سے ہوگی؟ جی جی ٹھیک ہے, بالکل. اگر دیکھیں ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہم مانے کر رہے کہ بھئی محبت نہیں ہو سکتی ہے. جی کسی مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے جو کہ دین کا کام کر رہی ہے, جی ٹھیک ہے, آپ کے معاشرے میں ہے, وہ ایک مدرسہ چلاتی ہے, یا جس طرح کہ آج ہمارے سامنے ہے نگہت ہاشمی, فرحت ہاشمی حافظہ اللہ تعالی, حافظہم اللہ تعالی, اس طرح کی خواتین ہیں وہ کام کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا کام لوگوں کے سامنے. اب کوئی بندہ کہتا ہے بھئی میں دینداری کی وجہ سے ان سے جو ہے محبت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, پیغام نکاح بھیجے. وہی طریقہ کار ہے کہ اپنے بزرگوں کو بھیجے اور آگے سے جو ہے وہ رسپانس ملے تو ٹھیک ہے بات چلائیں, وگرنہ چھوڑ دیں. یہ تصور یا یہ محبت نہیں ہے کہ اس محبت میں ہم اپنی عزتیں, اپنا گھر, اپنا خاندان, اپنا معاشرہ سب کچھ تباہ و برباد کر دیں. بھائی مجھے اس سے محبت ہے, اب اس کے خاندان کو نہیں دیکھنا, اپنے خاندان کو نہیں دیکھنا. وہ لڑکی بھی نہیں دیکھتی کہ بھئی وہ ماں جس نے بچپن سے مجھے آج تک کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی, وہ باپ جو میرے لیے پسینے بہاتا رہا, ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں وہ اپنے خاندان کو, ان کی عزت کو تباہ و برباد کر کے چلی جاتی, ٹھیک ہے. اب یہ لڑکا ہے, یہ بھی اپنے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. سب سے بڑا مسئلہ, اور اس طرح کے کئی کیسز آپ کے سامنے بھی آئے ہوں گے کہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں جی مجھے اس سے محبت ہو گئی, اور محبت جب نہیں ملتی لڑکیاں بھی لڑکے بھی, ٹھیک ہے, اپنے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں. کئی خودکشی آپ نے گزشتہ سال اخبارات میں پڑھا ہوگا, وہ ایک لڑکے اور لڑکی نے ایک ہی جگہ میں اسکول میں خودکشی کر لی. وہ مڈل اسکول کے بچے, یعنی 8ویں کلاس کے ہی ہوں اگر, تو 8ویں کلاس میں ایک بچے کی عمر کیا ہوتی ہے, بچے کی عمر کیا ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوگی, 13 سال 14 سال. ہمارے علاقے میں جہاں میں رہتا تھا وہاں پہ ایک واقعہ تقریباً سامنے ہی کہہ لیں کہ 10-15 منٹ کا فرق ہوگا. وہاں پہ اس طرح ہوا کہ ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں محبت کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان کا ایک چل رہا تھا, کس طریقے سے پتہ نہیں. اب وہ لڑکی, اس لڑکے نے بار بار اسے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں نہیں مل سکتی, ابھی فلاں ہے گھر میں, یہ ہے. اس لڑکے نے کہیں سے پستول لے کے اس کے گھر میں گیا, دیوار پھلانگی. اس سے پہلے پوچھ لیا تھا کال پہ کہ تم کہاں, فون پہ باتیں ہوتی تھیں, کال پہ پوچھ لیا کہاں ہو, میں گھر پہ ہوں. گھر میں کہاں, گھر میں اوپر والے کمرے پہ سیڑھیوں سے, ٹھیک ہے, ہمارے گھر اس طرح کا ہمارا گھر ہے, سارا اس نے حلیہ پوچھا, ٹھیک ہے. گھر گیا, نیچے کچھ خواتین تھیں, ان کو دھکا دیا, اوپر گیا. اوپر جا کے اس نے, سامنے لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس کے کان پہ فون لگا ہوا تھا. اس نے اب اس کو گولی ماری ہے, گولی مار کے پھر اپنے سر پہ پستول رکھ کے اپنے آپ کو گولی مار لی. خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکی کے کان کے پاس سے گولی گزر گئی, لڑکی کو لگی نہیں, ٹھیک ہے. لڑکی بے ہوش ہو کے گر گئی, لیکن لڑکی کو گولی لگی نہیں, لڑکی بچ گئی, لڑکا مر گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہمارے سامنے موجود ہیں. اسی طرح ہمارے سر تھے, انہوں نے ہمیں واقعہ بتایا کہ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا, تو وہاں پہ ایک لڑکی جو ہے وہ سر پہ جو ہے نا وہ کہنے لگی میں آپ سے محبت کرتی ہوں. سر کہتے ہیں کہ بھائی میں تو نہیں اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے وہ اعتبار کرتا ہے,
یقین کرتا. اس طرح کی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. وہ کہنے لگی میں اپنا ہاتھ کاٹ لوں گی یہ وہ, اور اس نے واقعی اپنا ہاتھ کاٹ لیا. سر نے پھر ایک شرط رکھی. سر کہنے لگے بھائی ایک شرط پہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا, ٹھیک ہے, وہ شرط یہ ہے کہ تم قرآن کا ترجمہ پڑھو. تم قرآن کا ترجمہ پڑھو, جس دن تمہارا قرآن کا ترجمہ ختم ہو گیا اس دن میں تم سے شادی کر لوں گا, ٹھیک ہے. تو اس نے 6 مہینے لگائے. محبت وہ واقعی جس کو سچی محبت کہتے ہیں نا, تو وہی تھی اس کی. اس نے 6 مہینے لگائے. 6 مہینے میں اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا. لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ سر جو بات آپ مجھے سمجھانا چاہتے تھے وہ بات سمجھ آ گئی. بہت اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اب اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے اپنی سوچ بدل لی کہ بھائی یہ چیزیں نہیں ہیں اسلام میں. ایک مکمل ضابطہ ہے. تو اسلام انسان دین فطرت ہے. ہاں جی, دین فطرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی تمام جائز ضروریات کو پورا کرتا ہے جی, اور چاہے وہ خواہشات سے تعلق رکھتی ہوں یا کسی بھی قبیل سے تعلق رکھتی ہوں. تو اسلام تو دین فطرت ہے, انسان کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے, اور اللہ سے بہتر انسان کی ضرورتوں کو اور کون سمجھ سکتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لو میرج جو ہے, یعنی محبت شادی سے پہلے, اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. نہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جی ہاں, معذرت چاہوں گا, اس وقت ہمارے ساتھ محترم قاری افتخار عباسی صاحب کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب اپنا پروگرام ہے ہمارا میرا سوال, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. قاری صاحب ہمارے گفتگو چل رہی تھی کہ نکاح کو ہمارے معاشرے میں مشکل بنا دیا گیا اور آئے دن ان مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نکاح کے معاملے میں کس کس جگہ مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں, اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے کوئی حل کیا تجویز کرتے ہیں آپ؟ حافظ صاحب, میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہمیں اس موضوع پر موقع عطا کیا ہے کہ ہم اپنی گزارشات آپ احباب اور ان بہت سارے سامعین کی نظر کر سکیں. اس پر میں عرض یہی کروں گا کہ میرے اور آپ کے لیے ہی نہیں, ساری امت محمدیہ اور ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو معیار بنایا ہے وہ میرے آقا کی زندگی بنائی ہے. جب تک ایمان والے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جڑے رہے. محترم قاری صاحب آپ کے پاس شاید کسی ٹی وی کی یا ریڈیو کی آواز آ رہی ہے, اگر بند کر سکیں تو. ایک منٹ, آپ کے ہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے اور ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی آواز صحیح سمجھ نہیں آ رہی, اگر وہ آواز بند کر سکیں تو. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ اور معیار ہے. اور جب تک ایمان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور انداز کے ساتھ جڑے رہیں گے, اس وقت تک ان کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی الجھن نہیں ہوگی. جس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم ہٹیں گے, ہمارے لیے الجھنیں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. وہاں میرے آقا نے خود بھی شادیاں کی, صحابہ کی شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کی شادیاں ہوئی. اس ترتیب سے ہم آج ہٹے ہوئے ہیں. آج ہم نے اپنی زندگی میں جو مجھے طریقہ پسند آیا اس کو اختیار کیا, وہ طریقہ پسند آیا انہوں نے وہ اختیار کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا. چاہیے تو یہ کہ مجھے اور آپ کو اگر دکانداری ہم کر رہے ہیں تو پہلے کسی دکاندار سے جا کر مشورہ کرتے ہیں دکانداری کیسے کریں تاکہ مجھے نقصان نہ ہو جائے. تو ہمیں کسی عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے. میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے تو صحیح آقا نے آپ فاطمہ کی شادی کیسے کی تھی؟ بتائیے تو صحیح ہم کیسی کی تھی؟ لیکن علماء سے پوچھا نہیں جاتا. پہلا حل یہ ہے ان حالات سے نکلنے کا, ان پریشانیوں سے نکلنے کا, کہ علماء سے پوچھ کر زندگی گزاری جائے, اور بس وہ شادی کے معاملات میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے انداز کو آج ہم نے چھوڑا, اور مغربیت کی زندگی سے جو متاثر ہوئے ہم نے اس کو اختیار کیا. موجودہ جو شادی نہ ہونے کی بنیاد پر معاشرے میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں, میں گزارش یہ ہے کہ حالات اس طرح خطرناک درجے میں پہنچ چکے ہیں کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو آئندہ آنے والے ہمارے معاشرے بہت ساری ایسی خطیاں جو آج ہم مغربیت میں دیکھ رہے ہیں وہ اس سے تنگ آ رہے ہیں, ہم بھی تنگ آ جائیں گے. تو اس کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بیٹیوں صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے گئے. چل کے ماحول اور معاشرے میں بالخصوص منگنی سے لے کر شادی تک
ہر معاملات میں رسومات کو داخل کر دیا گیا میرے آقا کی زندگی کو چھوڑ کر. میں تو یہ کہوں کہ آج کل دینداری میں اگر کسی کو چیک کرنا ہے تو اس کی شادی کے معاملات کو دیکھیں کہ شادی کیسے ہو رہی ہے. تو شادی کے معاملات میں ایک عالم کو بیچارہ معذور ہو جاتا ہے, وہ اس کے مقابلے میں کمزور پڑا ہوا ہے. اور دیندار لوگوں کی شادیوں میں بھی آج وہ جو نہیں آنی چاہیے تھی. تو اس طور پر میرا مشورہ یہ ہے, میں اپنی طرف سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اس طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کو اختیار کیا جائے کہ جس انداز کو میرے آقا نے اختیار کر کے شادیوں کو آسان فرمایا. اب اس طور پر سب سے بڑا نقصان اور بہت خطرناک درجے میں جو آ رہا ہے کہ شادیاں مشکل ہونے کی بنیاد شادیوں پر خرچہ ہو رہا اور بیوٹی پارلر پر لاکھوں روپے لگائے جا رہے ہیں اور دلہن کی تیاری پر اور شادی ہال بن رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کتنا بڑا کاروبار رچا ہوا ہے. یہ شادی ہالوں کا بننا, یہ بیوٹی پارلر کا بننا, یہ دوسری جتنے بھی ساز و سامان اختیار کرتے تھے, جتنے کاروبار بن چکا ہے میرے آقا کی سنت پر کاروبار کیا جا رہا ہے. تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو جس طرح اختیار کرنا ہے جس طرح سے آقا نے سنت کیا. ایک طرف ہم شادی کو سنت کہتے ہیں اور دوسری طرف ہم طریقے ہمارے اپنی ذات کے, ہمارے اپنے علاقے کے, اپنے ماحول کے اختیار کیے جاتے ہیں. یہ سنت شادی سنت نہیں رہتی جب میرے اور آپ کے ماحول میں ہمارے علاقے کے رسومات شامل ہو جائیں گے. کیا یہ بچی کے ساتھ ظلم نہیں کہ جو اسی ماحول اور معاشرے میں پل رہی ہے اور اسی ماحول اور معاشرے میں اسی کے ساتھ سہیلیوں میں ایک شادی ہو رہی ہے اور ایک بچی کے پر لاکھوں روپے لگائے جا رہے ہیں اور دوسری اسی معاشرے میں اسی کی سہیلی پڑ رہی ہے, وہ اپنی بیچاری اپنی شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے کوئی مختصر سی شادی کا بندوبست نہیں ہو پا رہا. میں اپنے ساتھ بیتا ہوا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. غربت کا انداز, ایک بھائی اور دوسرے بھائی کا مکان بالکل جڑا ہوا, درمیان میں صرف ایک دیوار کا وقفہ, اور اس بھائی نے اپنی بیٹی اس بھائی کو دی اور دونوں کی اس منگنی کی مدت تقریباً 10 سال گزر گئی. مجھے کسی نے بتایا, میں ان کے گھر پہ چلا گیا, میں نے ان سے پوچھا آپ نے جو مشورہ کیا ہوا اس پر فیصلہ کیوں نہیں کرتے, شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے قاری صاحب ہمارے علاقے میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ بچیوں کو جہیز دیا جاتا ہے, بچیوں کو زیور دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں میری بچی کے لیے بھی 2 بالیاں تو ہو جائیں, کوئی ناک چکوں کا تو ہو جائے, تو اس طرح کا تھوڑا سا بندوبست ہو جائے. اس انتظار میں 10 سال ہو گئے میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھایا ہوا ہے. تو کتنی بیٹیوں کے ساتھ ہمارا یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. جی. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی زندگی اور اصول ہیں ان کو کی وجہ سے ہمارے معاشرے کی شادیاں آسان ہو سکتی ہیں. اور ہمارے پوری بیض قوم بہت سارے ہمارے اعمال میں بگاڑ آتا گیا ہے اور بہت خطرناک درجے میں, لیکن سب سے خطرناک درجے میں جو بگاڑ ہے وہ شادیوں کی صورت میں آ رہا ہے اور اس میں بڑی خرافات پیدا ہو رہی ہے. اس صورت میں عوام تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں کس طرح ہوئی, حضرت فاطمہ کی شادی کیسے ہوئی, اور پھر اس کے بعد ہر قدم پہ رسومات کا سہارا لیا جاتا ہے. جب منگنی ہوتی ہے تو منگنی پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ارشاد فرمایا کہ جب منگنی کرو تو اس طور پر کرو کہ اس کی زندگی دینداری دیکھو. ہم دیکھتے ہیں اس کی مالداری کو, ہم دیکھتے ہیں اس کے حسن و جمال کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص منگنی کرتے ہوئے اس کی دینداری کی بنیاد پر اس کے ساتھ منگنی کرے گا, شادی کرے گا, اس دو رشتے کے ساتھ تیسرا میں اللہ ساتھ رہوں گا. اور جو دنیا داری کی بنیاد پر, جو حسن کی بنیاد پر شادی کرے گا, منگنی کرے گا, وہ دونوں رشتے دار تیسرا میں اللہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گا. بہت شکریہ قاری صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی قیمتی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. قاری صاحب کی گفتگو بھی میرے خیال میں پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک طرف ہمارے سامنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور دوسری طرف ہمارے سامنے معاشرہ ہے.
اور ہم نے معاشرے کو ترجیح دی اور سنت کو پیچھے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا رہا۔ ایک جو مثال انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی مثال آپ بیتی جسے کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ایک گھر سگے بھائی ہیں اور ایک نے اپنی بیٹی دوسرے کے بیٹے کو دی ہوئی ہے، اور 10 سال تک منگنی کے بعد بچی کا انتظار صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں کانوں میں ڈالنے کے لیے اور ناک میں ڈالنے کے لیے اور ہاتھ میں پہننے کے لیے زیور کا بندوبست کرنا ہے، اور 10 سال انتظار کر رہے ہیں۔ تو کتنا ایک المیہ ہمارے معاشرے کا۔ دیکھیں اس میں اسلام نے ہر چیز کا ایک حل دیا ہے۔ اس کو اگر آپ اگر آپ دین کو سیکھیں گے نا تو آسانیاں ملیں گی، دین کو نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ کو مشکلات ملیں گی۔ اس کا حل یہ ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی 10 سال پہلے کر دیتے، ٹھیک ہے، اس وعدے پر کہ بھائی میرے پاس جب بھی کوئی پیسہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو میں بالیاں بنوا دوں گا۔ میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے آپ کی بات سے کروں گا کہ اسی تانے سے بچنے کے لیے تو 10 سال انتظار کروایا۔ ہاں تو یہی وہ تانا وہ لینا نہیں چاہتے کہ میں بغیر جہیز کے یا زیور کے اپنی بچی کو بیاہ دوں اور صرف وعدے پہ بیاہ دوں۔ یہی تانا اسی وجہ سے ملتا ہے کہ دونوں طرف علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وگرنہ ان چیزوں میں تانا دیا ہی نہیں جاتا۔ تانا کن چیزوں میں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھتا، تجھے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا، ٹھیک ہے، بھائی تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا۔ جی ہاں بالکل، تانا اس چیز پہ دینا چاہیے، تانا اس چیز پہ نہیں دینا چاہیے کہ بھئی تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں اپنے بیٹے کی شادی نہیں۔ حالانکہ نفقہ کس پر ہے، خرچہ کما کے کس نے دینا ہے، کھلانا کس نے، شوہر نے دینا ہے، شوہر نے کمانا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری باہر کی، لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ لڑکی لے کر آئے گی، لڑکی لائے گی اور لڑکی جو ہے اس کو اپنا زیور بھی لائے، اپنا جہیز بھی لائے۔ اور آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو جہیز دیا جاتا ہے، جس پہ ہم انشاءاللہ ایک مستقل پروگرام کریں گے، لیکن لڑکیوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ایک معاشرتی اور جو بگاڑ پیدا ہوا کہ پھر لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے جی، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہمارے ملک کا کہ اس کو حق سمجھا جاتا ہے شاید۔ یہ اصل میں اس کی بنیاد، اگر آپ جہیز پہ علیحدہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ساری بات اس پہ رکھیں، وگرنہ تھوڑی سی میں ایک ٹچ دے دوں کہ جہیز کا تصور یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ ہندو کیونکہ اپنی بیٹیوں کو وراثت نہیں دیتے، ٹھیک ہے، بیٹوں کو اپنا وہ حق دیتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ بیٹیوں کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو جب وہ نکاح کرتے تھے، شادی کرتے تھے بیٹی کی، تو وہ اس کو جتنا ہو سکتا تھا اس وقت میں ان کے پاس، تو وہ اس کو بیٹی کو دیتے تھے کہ جا بیٹی۔ یہ ان کے مذہب میں ایک جذبہ خیر سگالی سے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے مذہب میں ٹھیک ہے، ان کے مذہب میں اگر وہ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو بیٹی پر ایک احسان ہے، لیکن کیونکہ انہوں نے وراثت نہیں دینی، ان کو وراثت دینے کا حکم نہیں تھا، ان کے لیے قرآن و حدیث نہیں ہے، قرآن و حدیث اسلام ہمارے لیے، تو ہم نے اسلام پر عمل کرنا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بھائی وہی طریقہ کار جہیز دینا، آپ دیکھیں جہیز آپ ٹھیک ہے، جہیز دینا جائز ہے، لیکن کس حد تک جہیز کا مطالبہ نہ کیا جائے، جتنی آپ کے پاس وسعت ہے آپ اتنا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 10,000 ہے، آپ 10,000 کی کوئی چھوٹے موٹے برتن بنا دیں یا جو چیز، وگرنہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ لڑکا ہے، لڑکا جو ہے اس کو وہ جو ہے اچھا کما نہیں رہا، تو اس لیے ہم جہیز دے رہے ہیں کہ وہ اس کے گھر میں چلو کھانے پینے کا اور یہ سارا سامان، فریج وغیرہ، اے سی وغیرہ، ہر چیز اس کے گھر میں پہنچ جائے گی، وہ استعمال کر لے گا۔ اور بھائی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو جو دے رہے ہو اس اپنے داماد کو دو، اس کو کوئی اچھا کاروبار لگا کے دو کہ وہ آپ کے گھر میں خود چیزیں لے کر آئے اور خود چیزیں ان کو بنائے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہم اگر اسلامی لحاظ سے نکاح کو یا جو بھی مسئلہ ہو اس کو سیکھیں گے تو اللہ کی قسم آسانی ہے۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے، صرف ناک دیکھیں گے، ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہے، ناک کو دیکھ دیکھ کے عزتوں کو دیکھ کے دینی جو ماحول ہے وہ بھی خراب ہوا ہے، ٹھیک ہے، ذرا سی بات کر دیتے ہیں رشتہ دار ناراض، ذرا سی اگر کہہ دیا جائے بھئی یہ ہماری جو ہے بہو ہے اس کو پردہ کروانا ہے، ٹھیک ہے، لو ہم سے بھی کروانا ہے پردہ، خاندان والے کہہ رہے ہیں ہم سے بھی پردہ کروانا ہے، ٹھیک ہے، ہم کیا اس کو کھا جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ جائے، اور بھائی اسلامی لحاظ سے دیکھو، اسلام نے حکم دیا پردہ کروانے کا، بس بات ختم۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ شادی میں جو تاخیر کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہت ساری جگہوں میں پردہ نہ ہونے کی وجہ، یعنی وہ ان کے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا اور کسی کی بیٹی اس لیے نہیں لاتے کہ وہ پردہ کرے گی آ کے، اور پردہ کرے گی تو ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوگا، یعنی جو ماحول جس چیز سے بہتر ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ خراب ہوگا ہمارے ماحول کا۔ میں اپنا ایک جو ہے نا میرا کزن ہے جس نے شادی کی، یعنی تقریباً 2-3 سال ہو گئے اس کی شادی کو، اس کی شادی ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو کہ دیندار تھا، یہ لڑکا بھی میرا کزن جو تھا وہ کافی دیندار تھا،
تو اس کے گھر والے ابھی اس طرف زیادہ نہیں آئے تھے، تو اس نے جب شادی اس کی ہوئی تو اس نے کہا میں نے پردہ کروانا ہے، لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے پردہ نہیں کروانا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دینی ماحول سے دوری کی وجہ جو ہے، حالانکہ لڑکا وہ کہہ رہا ہے کہ پردہ کروانا، لیکن گھر والے کہہ رہے ہیں کہ پردہ نہیں کروانا. ٹھیک ہے، وہ کیونکہ اسلام سے دوری ہے. پتہ نہیں ہے کہ بھائی اسلام نے ایک حکم دیا ہے، اس چیز کو ماننا زیادہ ضروری ہے. ہمارے اپنے جذبات، کئی دفعہ اسلام جو جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس میں فوائد ہی فوائد ہیں. ٹھیک ہے، اور ان فوائد کی وجہ سے اسلام نے ہمیں فوائد حاصل کرنے کی وجہ سے اسلام نے ہمیں جو ہے مختلف چیزوں کا حکم دیا ہے کہ تم یہ کام کرو، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ہی، اپنے گھرانوں میں ہی اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے، باہر ہم کہتے ہیں بھائی اسلام نافذ کرنا ہے، پاکستان میں اسلام نافذ کرنا ہے، دنیا میں اسلام نافذ کرنا ہے، ذات پہ نہیں، گھر تو بہت دور کی بات ہے، اپنی ذات پہ پہلے، اپنی ذات سے شروع کر رہے ہیں، اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں. افسر یہاں پہ ایک تھوڑی سی ہمارے ناظرین کی آپ رہنمائی فرما دیں. آپ نے کہا کہ ایک پردہ کرنا چاہتی ہے ایک عورت اور گھر والے اسے پردہ نہیں کرنے دے رہے، تو ایک پردے کا جو ایک کنسپٹ ہے، پردے کا جو تصور، بعض لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب سا تصور ہوتا ہے کہ شاید پردہ دار وہ خاتون ہوتی ہے جو ہر وقت بالکل بھرکے میں لپٹی رہے اور کسی کے ساتھ بات نہ کرے، اور یعنی ایک جو پردے کا شرعی تصور ہے، کیا ایک کمبائن فیملی میں پردہ ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. کمبائن اس کی کیا ممکن صورت کیا ہے؟ دیکھیں ممکن صورت، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ پردے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے برقعے میں رہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، کسی کو کوئی چیز، مثال کے طور پر آپ کے دیور ہیں یا آپ کے ساتھ رہنے والے دوسرے غیر محرم مرد ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے چاچو ہیں یا اور جو اس طرح کے لوگ موجود ہیں، تو ان سے دیکھیں صحابہ کرام سے ہم دیکھتے ہیں. اب امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پردے کا حکم نازل ہو گیا، لیکن کتنے ہی شاگردوں کو انہوں نے پڑھایا پردے کے پیچھے سے. باتیں کرتے تھے، چیزیں پکڑانا. شاید قرآن مجید میں ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب. جی ٹھیک ہے، واضح طور پہ اس کے احکامات موجود ہیں. بات کرنا کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، چہرے کو چھپائیں، چہرے کو چھپا کے سامنے آئیں، ان کے لیے کھانا بنائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو ہر چیز مہیا کریں. ٹھیک ہے، چہرہ چھپانے کا، جسم چھپانے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، ہاں محرم کے سامنے چہرہ ننگا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اسلامی پردے کا میرے خیال میں ایک تو جو پردہ کرنے والی خواتین ہیں ان میں بھی کچھ غلط فہمی کا شکار ہیں، اور کچھ جو گھر والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. یہی ہے کہ پردہ کرنے والی جو ہماری خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس صحیح طریقے سے علم پہنچتا نہیں. ٹھیک ہے، آیات پڑھ لی، احادیث پڑھ لی، اور پھر متشددانہ طریقے سے کہ بس میں اس چیز پر اب قابض ہوں تو یہ میں نے عمل کرنا ہی کرنا، چاہے پوری دنیا مخالفت کرے. ٹھیک ہے، تو وہ عمل کرتی ہے. وہ خاتون جو پردہ کر رہی ہے وہ اس چیز کو کہتی ہے کہ یہ پردہ حقیقی طور پر میری آواز کا بھی پردہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں. ٹھیک ہے، عورت کی آواز، ہاں نرم لہجے سے بات نہ کرے، اس چیز سے منع کیا گیا، لیکن عورت اپنی بات کے ذریعے دوسروں تک پیغام پہنچا سکتی. تو وہ اصل میں متشددانہ ایک روش ہمارے معاشرے میں، دین والوں میں بھی اور دنیا والوں میں، جس طرح کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کرتے ہیں، یا دین والا ہے دنیا والا، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدارس سے ریلیٹڈ ہے، یا یہ ایسے معاشرے سے یا ایسے خاندان سے ریلیٹڈ ہے جو بالکل دین والا ہے. دین والے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، اس میں تلاوت کی جاتی ہے، اس میں نہ ٹی وی ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ اس طرح کی کوئی چیز ہے، اور یہ ایک دوسرا ایک معاشرہ ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہر چیز موجود ہے. تو وہاں پر رہنے والے اب انہوں نے سنا بھائی پردہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کس طریقے سے کرنا ہے؟ ٹھیک، اس کا اب واضح طور پر طریقہ کار نہیں آتا، اس لیے تھوڑی سی اس میں شدت پائی جاتی ہے. اس طرف شدت کیوں پائی جاتی ہے کہ اس طرف اس شدت سے کہ بھائی یہ پردہ جب، کیونکہ اس طریقے سے جب پردہ کیا جاتا ہے تو اس طرف کہنے والا ہے بھائی یہ کیا ہے، اس طرح کی چیز تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، یہ کیا چیز ہے، نظر ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ عورت ہے، یہ کوئی مجسمہ ہے، کیا ہے؟ تو یہ تو کوئی چلتا پھرتا ہمارے سامنے کوئی مجسمہ ہی ہے کہ بھائی کوئی چیز نہ اس کی حرکت کرتی نظر آ رہی ہے، نہ کچھ ہے. دور سے ہی مرد کو دیکھتے ہیں، کچن میں بھاگ جانا، ادھر بھاگ جانا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. سلام کریں، آ کر کھانے پینے کی چیزیں مہیا کریں، مہمان آیا ہے اس کی خاطر تواضع کریں، لیکن ایک پردے کے اندر رہ کر. ٹھیک ہے، حال چال پوچھیں، بھائی ہے یعنی دیور ہے، حال چال پوچھیں، یہ ساری چیزیں، یہ ہے پردے کا ایک تصور. ٹھیک ہے، باقی یہ تصور نہیں ہے کہ متشددانہ طریقے سے. افسر اگر بلا وجہ والدین اولاد کی رشتہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں اور اس کا کوئی جس طرح عمومی طور پہ آج کل ہے سبب نہیں ہوتا، اور خدا نخواستہ اولاد غلط راستے پہ چل نکلتی ہے،
تو اس کا وبال کس کے سر پہ ہے؟ اس کا وبال والدین پر ہے. کیوں؟ والدین کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہر لحاظ سے، صرف بچے پیدا کر دینا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ان کی صحیح تربیت، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، والدین کی ذمہ داری. اور پھر بچے جوان ہوتے ہیں تو بچوں کی پھر کچھ ذمہ داریاں، حقوق اور واجبات ہوتے ہیں کہ کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ واجبات ہوتے ہیں، حقوق لینے پڑتے ہیں، واجبات ادا کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں اب والدین اگر بچے کی، مجھ سے کئی لوگوں نے اس طرح کے مسائل پوچھے ہیں، کئی خواتین نے اس طرح کے مسائل پوچھے ہیں کہ ہماری عمر جو ہے 30 سال ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہم اپنے گھر والوں کو بتا نہیں سکتے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طریقے سے شادی کریں یا کس طریقے سے گھر والوں کو بتائیں کہ بھئی گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. اب ہم سے صبر نہیں ہوتا، اب ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اب ہر چیز جو ہے وہ گناہ، بس ہر چیز اسباب موجود ہے. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اسباب موجود نہیں تھے، اب تو گناہ کے اسباب ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں. یعنی مثال کے طور پہ آج سے اگر ہم 10-20 سال پیچھے چلے جائیں تو لڑکے اور لڑکی کا آپس کا رابطہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. یعنی اور اس میں ایک بہت مسائل ہوتے تھے، بڑی پریشانیاں ہوتی تھی. آج کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر لڑکے کے پاس موبائل، ہر لڑکی کے پاس موبائل. اور بلکہ یہاں پہ ایک اور جو فساد ہے وہ اس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، جس کو شاید آپ پرسنلائزیشن کہہ رہے ہیں، کہ ہر بندے کی ایک ذاتی زندگی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ذاتی زندگی میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا. حالانکہ والدین کو پورا حق ہے کہ اپنی اولاد کی زندگی میں مداخلت کریں. مثال کے طور پہ میرے والد کو یہ حق نہیں ہے کہ میرا موبائل دیکھے، میری والدہ کو یہ حق نہیں ہے کہ میرا موبائل میرا پرسنل چیز ہے، میری پرسنل زندگی ہے. تو اسلام میں اس کا کیا تصور ہے؟ دیکھیں، یہ جو تربیت کی ہے یہ والدین نے کی ہے. ٹھیک ہے. اگر والدین بچپن سے ہی اپنے بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں نا، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف کا جو کلمہ ہے نا، یہ لفظ یہ بھی نہیں ادا کرنا، مارنا، گالیاں دینا، دھتکارنا، یہ تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ لفظ بھی نہیں کہنا. ٹھیک ہے. اگر والدین نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا، ٹھیک ہے، تو ان کو پتا ہوتا کہ والد یا والدہ میرے لیے میرے مال سے کیا کیا لے سکتے ہیں، میری جسمانی طور پر کس طریقے سے جو ہے ان کا حق ہے. اگر دین پڑھایا ہوتا. والدین کا اس میں یہ قصور ہے کہ والدین بچوں کو دین سے دور رکھتے ہیں. بھائی اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، اور بھائی بچے کو اسلامی لحاظ سے آپ پاک ہونے کا طریقہ تو بتا دو. ٹھیک ہے. فرائض واجبات کا علم تو کم از کم بھی کچھ بھی نہیں پتا بچے کو. پھر ہم اس بچے سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ہماری عزت کرے گا، یہ بچہ جو ہے ہمارے آ کر احترام کے ساتھ ہمارا نام لے گا. اب بچہ دیکھتا ہے فلمیں، ڈرامے اور اس طرح کے پروگرام جس میں والدین کی کوئی عزت نہیں ہے، یا گھر سے بچہ بھاگ جاتا ہے، یا بچہ جو ہے والدین اگر اس کی بات نہیں مانتے بچہ خودکشی کر لیتا ہے. کیا دکھا رہے ہیں آج کل؟ بالکل. ٹھیک ہے. بچہ خودکشی کر لیتا ہے اگر والدین مثال کے طور پر بچے کو کوئی چیز نہیں لے کے دیتے، بچہ کہتا ہے میں خود ہی لے لیتا ہوں. ٹھیک. یہ ساری چیزیں، تو یہ جب چیزیں بچوں کو سکھا رہے ہیں، دوسری طرف ہم کچھ بھی نہیں دے رہے بچے کو، اسلامی لحاظ سے تعلیم دے ہی نہیں رہے بچے کو. ٹھیک ہے. تو میرے اس سے پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ان والدین کو آرام سے بیٹھ کر اپنے بچوں کی گالیاں اور اپنے بچوں سے جو وہ کر رہے ہیں وہ چپ کر کے آرام سے سہ لینا چاہیے. آپ کی بات سے اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ والدین کو تربیت میں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. اس کے باوجود انسان معاشرے سے متاثر ہوتا ہے اور معاشرے کا اثر قبول کرتا ہے. بعض اچھے والدین بھی ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، بعض اچھے والدین کی اولاد اچھی تربیت میں ہونے کے باوجود بگڑ گئی، معاشرے سے اس نے اثر قبول کر لیا. مثال کے طور پہ میڈیا ہے، موبائل ہے، ہر انسان کے پاس ہے، وہاں پر کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے وہاں سے اس کا کسی کو پتہ نہیں. بسا اوقات والدین کی تربیت میں کمی ہوتی بھی ہے، بسا اوقات نہیں بھی ہوتی، اس کے باوجود اولاد بگڑ جاتی ہے. اس میں جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا والدین کو یہ حق حاصل ہے کہ والدین اپنی اولاد کی پرسنل چیزوں پہ نظر رکھیں؟ آپ سے اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. پرسنل چیزوں پہ نظر رکھ سکتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے. والدین کو ہر مہینے اپنے بچے کا فیس بک اکاؤنٹ، اس کا واٹس ایپ، جتنے بھی ہیں ہر چیز بغیر بتائے، ٹھیک ہے، چپ کر کے آرام سے اس کو چیک کرے. آج کل پاسورڈ لگے ہوئے ہیں تو پاسورڈ بچے سے پوچھے. ٹھیک ہے. اس کو کہے کہ بھائی میں چیک کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی بچہ نہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اگر نہ کرتا ہے تو اس میں صاف ظاہر ہے کہ اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں یا ایسا مواد پڑا ہوا ہے، اور کم از کم اگر ایک مرتبہ والدین دباؤ ڈالیں گے تو آئندہ آنے والے وقت میں اس چیز کا احتیاط کرے گا. اور یہ چیز ہے جو معاشرے کو ایک غلط روش پہ لے کے جا رہی ہے، جو خرابی پیدا ہو رہی ہے، جو خرافات پیدا ہو رہی ہیں کہ والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھنا اپنا حق ہی نہیں سمجھتے، یا اگر رکھنا چاہتے ہیں تو بچے آج کل کے اتنے جری ہو گئے ہیں کہ وہ والدین کو کہتے ہیں کہ یہ تو میرا پرسنل معاملہ ہے،
میری ذاتی زندگی میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. ہاں تو یہی نا، یہ سوچ کہاں سے آئی ہے؟ جی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بر صغیر کے باہر کے ممالک ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ ہے، یہ دوسرے تیسرے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کچھ نہیں کہہ سکتے. جی لڑکی ہے لڑکا ہے جو مرضی کریں، جی ٹھیک ہے، وہ کیس کر سکتا ہے باقاعدہ اس پر، ٹھیک ہے، مقدمے چل سکتے ہیں، باقاعدہ کئی سالوں کی جیل ہو سکتی ہے کہ بھائی بالغ ہونے کے بعد بچے کو ہاتھ لگایا، بچے کو مارا ہے، یا بچے سے زبردستی کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کی شادی کروا رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے. یہ سوچ بچے کو باہر سے ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے بچے کو، اگر بچپن سے ایک اسلامی سوچ دی ہوئی ہو تو بچہ بڑے ہو کر اس سوچ کو، کیونکہ بچپن کی جو چیز ہوتی ہے وہ لوہے پہ نقش کی طرح ہوتی ہے، وہ نہیں مٹتی، ٹھیک ہے. بچپن سے اگر بچے کو یہ سوچ دی ہوئی ہو، بڑے ہو کر اس کی سوچ بدلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر بچپن سے ہم اس کو کوئی سوچ نہ دیں، بڑا ہو کے خود ہی سیدھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے. وہی 5 سال تک بچہ ٹیپ ریکارڈر کا کام کرتا ہے. اس کے سامنے جو کریں گے، جو بولیں گے، جو وہ سنے گا، جو دیکھے گا وہی کرے گا. دنیا کی مشکل سے مشکل ترین زبان آپ بچے کو 5 سال کی عمر میں سکھا دیں، سیکھ جاتا ہے. بعد میں جتنا مرضی زور لگا لے وہ اس طرح کی زبان نہیں سیکھ سکتا جس طرح بچپن میں سیکھتا ہے. بالکل صحیح. تو بچہ اس دور میں ایک ٹیپ ریکارڈر کا کام کرتا ہے کہ جو سکھا دیں اس کو وہ سیکھتا ہے. تو کوشش کریں بچے کو کہ بچپن سے ہی اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں، بچوں کے سامنے بیٹھ کر والدین آپس میں مشورے کریں، بچوں کے سامنے بیٹھ کر والدین جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے کا. افسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو رشتوں کے انتخاب کے لیے بھی تو اپنی اولاد کی مرضی اور مد نظر رکھنا چاہیے؟ یہ تو اسلامی ایک حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورت سے اجازت طلب کی جائے، ٹھیک ہے. جو شادی شدہ عورت ہوتی ہے اس کی دوسری شادی ہو رہی ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، یا اس کو طلاق ہو گئی تھی، اب یہ ایک ایسی عورت ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے اجازت لی جائے، اس سے پوچھا جائے بھی فلاں لڑکا پسند ہے، نکاح کرنا چاہتے ہو، یہ بول کر بتائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ شرم اتنی حد تک نہیں ہوتی کہ جو شادی شدہ ہوتی ہے پہلے سے. دوسری جو کنواری ہے اس کے بارے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس سے بھی اجازت طلب کی جائے، اس سے بھی اجازت طلب کی جائے. آپ صحابہ کرام پوچھنے لگے کہ اس سے اجازت کیسے طلب کی جائے، وہ تو بولتی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذنھا اذا سکتت، اس کی اجازت یہی ہے کہ جب وہ خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے. مختلف کتابوں کے اندر یہ سنن السکوت یدل علی الرضا، یہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو یہ جو ہے احادیث اس طرح موجود ہیں. تو بچوں کی رضامندی، یہ تو عورت ہے، لڑکے کی تو بالاولیٰ جو ہے وہ اس میں اجازت ہونی چاہیے. یہ لڑکا خود اپنے لیے جو ہے وہ بتائے کہ بھائی مجھے اس طرح کی کہے والدین کو، یا اس کی نظر میں اگر کوئی ہے تو والدین سے کہے بھائی مجھے فلاں جگہ شادی کرنی ہے، اچھے طریقے سے ایک ماحول کے تحت. تو اجازت طلب کرنا، لڑکی اگر راضی نہیں ہے اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ اس کا گناہ آپ پر آئے گا اگر اس کی زندگی تباہ ہوگی، کیونکہ لڑکی اور لڑکے کے نکاح میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لڑکی کا ایک دفعہ نکاح ہو جائے وہ دوبارہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. ہمارا معاشرہ اس طرح ہے، ہمارا معاشرہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے. سعودی عرب میں یا دوسرے ممالک میں تو پھر بھی اللہ رب العالمین نے کچھ دین کی سمجھ دی ہوئی ہے. بیوہ عورتوں سے اب تک نکاح کی ایک مہم چل رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس سے کوئی نکاح نہیں کرتا. بہت ساری عورتیں بلکہ خود بھی اس کو مایوب سمجھتی ہیں کہ ہم نے بس نکاح نہیں کرنا، ایک دفعہ ہم نے نکاح کر لیا، مایوب سمجھتی ہیں بہت زیادہ. تو یہ چیزیں ساری اس کو مد نظر رکھنا چاہیے اور سامنے رکھ کے دینی لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے. اسلامی لحاظ سے اگر نکاح سیکھیں 4 چیزیں ہیں بنیادی، ٹھیک ہے. ایجاب و قبول ہے دونوں طرف سے، ٹھیک ہے. حق مہر ہے، ولی ہے اور 2 گواہ ہیں. بڑی بڑی باراتیں منگنیاں کرنا ہے. اس کے بعد آخر میں ایک ولیمہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کو بہت شکریہ، آج آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے بڑی قیمتی باتیں ہمارے ناظرین تک، ہمارے سامعین تک پہنچائی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ڈیولپ ہو اور وہ مشکلات جو نکاح کے معاملے میں پیدا کر دی گئی ہیں اللہ کرے وہ آسانی ہو، اور نکاح کا وہ طریقہ جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، آپ نے کر کے دکھایا، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے اوپر عمل کیا. اللہ کرے کہ آج ہمارے معاشرے میں وہ سوچ ڈیولپ ہو جائے، وہ طریقہ کار رائج ہو جائے کہ جس سے معاشرے میں پیدا ہونے والا ایک بہت بڑا یہ خلا ہے یہ دور ہو جائے، جس کی وجہ سے عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے، عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، مفسدات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ دور ہو جائیں.
اور ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ملیں گے آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔